میرے محترم دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتوں کی آپ سے درخواست ہے۔ ایک تو درخواست یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک مجلس میں رہیں تاکہ پوری بات سنیں اور پوری بات ہم لوگ مل جل کر کے سمجھیں۔ اس لیے کہ جب پورا سنیں گے اور پورا سمجھیں گے تو پورا کر سکیں گے، اور جب عمل پورا ہوگا تو اس کا نفع پورا ہوگا۔ ادھورے عمل پر کبھی بھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا۔ اس لیے درخواست ہے پوری بات کے سننے۔ دوسری بات دوستو یہ ہے کہ جاگ کر بات کو سننا۔ ظہر کے بعد کا وقت تو ویسے ہی غنوتی کا وقت ہوتا ہے، کھانا کھایا ہے، قیلولہ آنکھیں بند ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا آپ کو مجاہدے کے ساتھ بات کو سننا پڑے گا، اور جاگ کر بات سنیں گے تو آنکھیں کھلی ہے تو کان بھی کھلے گا، اور آنکھیں بند ہو گئی تو کان بھی بند ہو گئے۔ اب یہاں مجلس میں ہونے کے باوجود بھی دل میں کوئی بات جائے گی نہیں، اور جب بات دل تک نہیں جائے گی تو زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی۔ دوا اندر چلی جاتی ہے تو تندرستی آ جاتی ہے، ایسی بات دل تک پہنچ جاتی ہے تو زندگی کے رخ کو صحیح کر دیتی ہے۔ اس لیے دل تک بات کے پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ جاگ کر بات کو سننا، کہ بھائی انشاءاللہ جاگ کر سنیں گے نا انشاءاللہ۔ اور جاگ کر سنتے رہنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ گھٹنوں میں ہاتھ نہ باندھے، یہ سونے کی نیت ہوتی ہے، ایسا ہی نیچے بھی نہ دیکھے بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہیں۔ جب بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی۔ پھر بھی اگر آ جائے تو اپنے آنکھوں کو مل کر کے خوب اچھی طرح نیند کو بھگا کر پوری بات کو سنا جائے اور سمجھا جائے۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یہ طریقے کے خلاف ادب کے خلاف میرے محترم دوستو، اس وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ ایمان والوں میں چل پھر کر کے ہر فرد امت میں دین کی سچی طلب پیدا کی جائے۔ یہاں پر بھی مسلمان ملے، گھروں پر، بازاروں میں، کھیتوں میں، کیرم کے اڈوں پر، شراب کے اڈوں پر، جہاں پر بھی مسلمان ملے وہاں جا کر ہر ایمان والے میں دین کی سچی طلب پیدا کرنا یہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اس لیے کہ جب تک دین کی سچی طلب نہیں پیدا ہوگی، جب تک محنت کا رخ صحیح نہیں ہوگا۔ آج ہر ایک ایمان والے کی محنت کا رخ دنیا والوں کی طرح دنیا ہی کی طرف ہے، کہ زیادہ سے زیادہ دنیا آئے، زیادہ سے زیادہ دنیا باقی رہے اور زیادہ سے زیادہ دنیا بنے، اس کے پیچھے تمام تر محنت ہے، اس لیے کہ دنیا کی سچی طلب لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اب اگر ہم اس محنت کو بدلنا چاہتے ہیں اور دنیا سے دین کی طرف محنت کا رخ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ امت کے اندر میں دین کی طلب پیدا کی جائے۔ اس لیے کہ جب تک محنت کا رخ صحیح نہیں ہوگا، جب تک زندگی کا رخ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے، یہ اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن سے اس امت کا رخ صحیح کرنے کے لیے آپ نے اس امت کی محنت کا رخ صحیح کیا ہے، اور جب محنت کا رخ صحیح ہوا ہے تو صرف 23 سال کے عرصے میں امت بھی بن گئی ہے اور ماحول بھی بن گیا ہے۔ تھوڑے سے عرصے میں جن دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے دین کے آسان ہونے کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے اسلام کا دروازہ کھلنے کے لیے، یہی دو چیزیں ہوتی ہے، ایک مجمع بننا چاہیے اور ایک ماحول بننا چاہیے۔ تو اس 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا کام جو ہوا ہے
یہ مجمع بھی تیار ہو گیا کہ آپ یہ فرماتے ہیں اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے ان کی دعوت ہے اسلموا تسلموا، کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی۔ کا کون سا اسلام؟ فرمایا کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ اتنا بڑا کام ہو گیا اس 23 سال کے عرصے میں۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ پورے حجاز کا ماحول پاکیزہ بن گیا، کہ جس ماحول میں آ کر کے اسلام کو تھوڑے سے عرصے میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کے زمانے میں جو جماعتیں باہر جاتی تھی، وہاں جا کر کے ایمان کی دعوت دینے کے بعد جو لوگ ایمان قبول کرتے تھے ان کی تشکیل ہوتی تھی مدینہ منورہ آنے کی۔ اب جو وفود اور جماعتیں مدینہ منورہ میں آتے تھے وہ 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلے جاتے تھے، اس ماحول کی پاکیزگی کی وجہ سے۔ تو اتنا بڑا 2 کام جو ہوا ہے اس کی بنیاد صرف محنت کا رخ صحیح کرنا ہے، اور محنت کا صحیح رخ یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جانی مالی طاقت کو سب سے پہلے دعوت پر لگائے۔ اور کتنا لگائے؟ فرمایا دعوت پر اتنی جان مال لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے جان اور مال کے لگانے کی۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ ہر ایک ایمان والا اپنی جان مال اپنی عبادت کے بنانے پر اور عبادت کے دنیا میں زندہ کرنے پر اپنی جانی مالی طاقت کو اتنا لگائے جتنا عبادت کا تقاضا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال مخلوق خدا کو راحت پہنچانے کے لیے اتنی لگائے جتنی کہ اخلاق کا تقاضا ہے۔ اور چوتھی جان مال لگانے کی جگہ یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت میں اتنی جان مال لگائے جتنے کے لگانے کی ضرورت ہے۔ محنت کا یہ ایسا طاقتور رخ ہے کہ اس رخ کے قائم ہونے کے نتیجے میں صدیوں کا جو نقصان ہوا ہوتا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے، جس میں کسی نبی نے آ کر انسانوں پر کوئی محنت نہیں کیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اور اس میں مٹی کی خاصیت ہے کہ زمین پر محنت چھوٹ جائے تو اچھا خاصا باغ ویران ہو جائے، جنگل بن جائے، اور اگر زمین پر محنت ہو جائے تو جنگل باغ ہو جائے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ تو جب انسان پر 650 سال تک محنت نہیں ہوئی تو بگاڑ جتنا ہو سکتا تھا وہ سارا بگاڑ انسانوں میں نکھر کر کے آ گیا تھا، یہاں تک کہ جہالت بھی آخری درجے کی اور گمراہی بھی آخری درجے کی۔ لیکن 650 سال کے بگاڑ کے ختم کرنے کے لیے صرف 23 سال کا زمانہ لگا، کہ جس کے نتیجے میں یہ بگاڑ کی انتہا ہے اور یہ بھلائی اور سدھار کی انتہا ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد صرف امت کی محنت کا صحیح کرنا ہے، کہ پوری امت میں اپنی جان مال کو دعوت پر، عبادت پر، اخلاق پر اور اپنے گھر والوں کی ضرورت پر بقدر ضرورت لگایا، جس کے نتیجے میں اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا بڑا کام ہو گیا۔ آج ہم اس دعوت اور تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے صرف اس بات کو چاہتے ہیں کہ پوری امت کی محنت کا رخ صحیح ہو جائے۔ جب محنت کا رخ صحیح ہو جائے گا تو زندگیوں کا رخ صحیح ہو جائے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی زمین پر محنت کرے کانٹے دار درخت کے اگانے کی اور اس میں سے پھل نکلے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہ اگر کانٹے دار درخت کی محنت ہے تو کانٹے دار درخت ہی نکلیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی تمام تر طاقت مخلوق پر لگے اور خالق کی محبت، خالق کی عظمت، خالق کا یقین آئے۔ ایک آدمی کی تمام تر توانائی اور طاقت مال کے جمع کرنے پر اور اسباب کے بٹورنے پر لگ رہی ہو اور اس میں اعمال کی عظمت آئے، اعمال کی محبت آئے،
اعمال سے زندگی کے بننے کا یقین آئے ہو نہیں سکتا. ایک آدمی کی تمام تر توانائی اور طاقت دنیا پر لگے اور آخرت کی فکر آئے، اس کی عظمت آئے، اس کا یقین آئے، اس کا دھیان آئے ہو نہیں سکتا. اس لیے میرے دوستو، امت کی محنت کے بدلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ایک ایک فرد امت میں دین کی سچی طلب پیدا کی جائے. اب دین کی سچی طلب پیدا کرنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ امت میں دین کی سچی طلب پیدا کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ایک ایک فرد امت کے پاس جا کر کے سب سے پہلے اس کو اللہ کی قدرت سمجھائی جائے. اس لیے کہ اللہ کی قدرت بدیہی چیز ہے، عام فہم چیز ہے کہ بھئی آسمان اللہ نے بنایا، ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے. اپنا کیا پرایا کیا ہر ایک جانتا ہے کہ بھئی اللہ نے بنایا ہے. زمین اللہ نے بنائی ہے، پہاڑ سمندر اللہ نے بنائے ہیں، 700 کروڑ انسان اللہ نے بنائے ہیں کہ ہر ایک کی آواز الگ ہے، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے. تو اللہ کی قدرت کے مظاہر سمجھا کر اللہ کی قدرت سمجھا. دوسری بات، انسانوں کو اللہ کے خزانے سمجھانا کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ بہت تھوڑا ہے اور جو غیب میں ہے وہ بہت زیادہ ہے. تیسری بات، اللہ کے احسانات انسانوں کو یاد دلانا کہ انسان جو ہے یہ احسان کا غلام ہے. اگر کوئی بھوکا آدمی موت کے منہ میں ہو اور کوئی کھانا کھلا دے تو زندگی بھر کے لیے غلام بن جائے گا. ایک آدمی قرضے میں ڈوب گیا ہے، کسی نے اس کو نکال دیا تو زندگی بھر کے لیے اس کا غلام بن جائے گا. تو اللہ کے احسانات تو ہر انسان کے اوپر اتنے ہیں کہ اگر انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. تو جس اللہ کے اتنے سارے احسانات ہیں اس اللہ کو بھول کر نہیں جینا چاہیے، اس کو یاد کر کے جینا چاہیے. تو انسانوں میں دین کی سچی طلب پیدا کرنے کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کی قدرت سمجھائی جائے، اللہ کے خزانے سمجھائے جائے اور اللہ کے احسانات یاد دلائے جائے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر فرد امت میں چل پھر کر کے ہر فرد امت کو یہ بات سمجھائی جائے کہ اتنے بڑے اللہ کی قدرت سے اور اتنے بڑے اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا راستہ صرف اللہ کا دین ہے اور اللہ کے احکامات ہے. جب اللہ کے احکامات کو ہم پورا کریں گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے تو اللہ کی قدرت اور خزانے ہمارے ساتھ ہو جائیں گے اور اللہ خوش ہو کر ہماری آخرت بنا دیں گے. تو ہر فرد امت کو آخرت سمجھانی ہے کہ آخرت کی نعمتیں کیا ہے، وہاں کے عذابات کیا ہے، وہاں کی زندگی کتنی لمبی ہے اور وہاں کی نعمتیں کتنی بڑی اور وہاں کی نعمتیں کتنی بڑی. اس لیے یہ بنیادیں سمجھا کر ہر فرد امت میں دین کی سچی طلب پیدا کر کے اس کی محنت کا رخ صحیح کرنے کے لیے ہر ایک ایمان والے کو محنت کے ان دو رخوں میں سے کسی ایک رخ کے لیے تیار کرنا ہے. ایک تو نقل و حرکت کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال کو لے کر یہ دنیا میں پھرے، دعوت دیتا ہوا پھرے، دین کو سیکھتا اور سکھاتا ہوا پھرے، اپنے دین پر عمل کرتا ہوا پھرے اور مخلوق خدا کو اپنی جان مال لگا کر کے راحت پہنچاتا ہوا دنیا میں پھرے. اور جب یہ پھر کر واپس آ جائے تو ہر ایک ایمان والا مقامی طور پر اپنی مسجد کے اندر میں ان اعمال کو قائم کر کے ہر ایمان والے کو ان اعمال کے ساتھ جوڑے اور اس کو یہ سمجھائے کہ ان اعمال کے ساتھ جڑتے ہوئے انہی اعمال کو اپنے گھروں میں بھی لے کر جانا ہے. اس لیے کہ اللہ نے ہدایت کا مرکز مسجد کو بنایا ہے اور ہدایت ہر گھر تک جو جائے گی وہ مسجد کے راستے سے جائے گی. جیسے گھروں کا تعلق پانی کی ٹانکی سے ہو گیا تو ہر گھر میں پانی پہنچ گیا، گھروں کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو گیا تو ہر گھر کا تعلق لائٹ سے ہو گیا. ایسا ہی ہر گھر کا تعلق جب مسجد والے اعمال سے ہو جائے گا اور جو اعمال مسجد میں ہوتے ہیں وہ ہمارے گھروں میں ہوں گے تو اللہ اس کی برکت سے ہر گھر میں ہدایت کو پہنچا دے گی. اس لیے میرے دوستو، محنت کا صحیح رخ وہاں تک پہنچانے کے لیے یہ رخ ہے کہ 4 مہینہ ہے، چلہ ہے، 3 دن ہے، مقامی کام ہے، تاکہ کرتے کرتے محنت کے اس رخ پر پہنچے جو رخ اللہ کے یہاں پسندیدہ اور مطلوب ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو چیز کھائے جا رہی تھی اور جو چیز ان کو بے قرار کی ہوئی تھی وہ امت کے اندر میں دین کے طلب کی کمی تھی.
کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ روز امت کے اندر میں دین کی طلب میں کمی آتی جا رہی ہے، اور جب دین کی طلب میں کمی آتی چلی جائے گی تو ایک دن تو وہ چیز ختم ہو جائے گی، اور اگر امت میں سے دین کی طلب بالکل ختم ہو گئی تو محنت کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ تو یہی بے قراری اور بے چینی تھی، اور یہی چیز ان کو رلا رہی تھی، اور یہی چیز ان کو رات کو سونے نہیں دیتی تھی۔ یہاں تک کہ رات کو یہ شاعر پڑھا کرتے تھے، کسی کی شب وصل سوتے کٹے ہیں، کسی کی شب ہجر روتے کٹے ہیں، الہی میری یہ شب کیسی، نہ سوتے کٹے نہ روتے کٹے۔ گھنٹوں گھنٹوں روتے تھے اور گھنٹوں گھنٹوں رات کو یہ جاگتے تھے، صرف اس بنا پر کہ امت کے اندر میں دین کی طلب دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اگر یہ ختم ہو گئی تو کل کیا ہوگا۔ اب پوری امت کو سنبھالنے کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے دینی مروجہ طریقے تھے ان کے زمانے میں، ان سارے طریقوں پر عمل کر کے اور امت کو اس میں لگا کر کے انہوں نے دیکھا، اور الحمدللہ ان شعبوں میں لگنے کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ فائدہ بھی ہوا اور جلدی بھی فائدہ ہوا۔ لیکن مولانا کے ذہن میں دین کی جو منزل تھی اور امت کی دین کی جو سطح تھی، وہ سطح ان کو ملتی ہوئی نظر نہیں آئی، تو ان کی بے قراری اور بڑی اور بے چینی ان کی اور بڑی ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے دعوت کا یہ عظیم کام اس نہج کے ساتھ میں اللہ نے ان کے دل پر کھولا۔ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر کام کا یہ نہج اس رخ سے جب کھولا گیا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس میں حاضری دی۔ مفتی کفایت اللہ صاحب بہت بڑے اس زمانے کے مفتی تھے، پورے ہمارے ایشیا کے۔ تو ان کے سامنے جا کر کے مولانا نے یہ کہا کہ مولانا اس وقت میں امت کو سنبھالنے کے لیے میرے ذہن میں کام کا ایک رخ ہے، اور اس کام کے رخ کا اتنا غلبہ ہے کہ میں اس سے رک نہیں سکتا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ حق ہے، قرآن اور حدیث کے عین موافق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ اور جب مفتی صاحب کے پاس تشریف لے گئے تو اپنے ساتھ ایک بڑا خنجر بھی ان کے پاس میں رکھا، اور یوں فرمایا کہ اگر یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو فرمایا آپ کے ذمے میرا قتل واجب ہے تاکہ میں امت میں گمراہی نہ پھیلاؤں، اور اگر یہ حق ہے قرآن اور حدیث کے موافق ہے تو آپ میری تائید فرمائیں، میں پوری قوت کے ساتھ امت کو اس رخ پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ جب مولانا کے سامنے مولانا الیاس صاحب نے یہ بات رکھی تو مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ مولانا آپ کا کام 100% حق ہے اور عین قرآن اور حدیث کے موافق ہے، لیکن اس کو کرے گا کون؟ امت میں اس کی استعداد نہیں ہے۔ امت کو ساری سہولتیں دے کر دین کے کام پر آمادہ کیا جائے تو کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ کی محنت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی جان لگائے، اپنا مال لگائے، اپنے گھر بار کو چھوڑے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑے، در در کی ٹھوکریں کھائے، لوگوں کی کڑوی تسلی کو برداشت کرے، ہاتھوں سے کھانا پکائے، برتن دھوئے۔ اتنا بڑا کام کرنا یہ امت کے بس میں نہیں ہے، امت میں استعداد نہیں ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا اللہ کے ساتھ یہ حسن ظن ہے اور اس امت کے ساتھ یہ حسن ظن ہے کہ اللہ کام کا یہ رخ امت میں قائم کریں گے اور امت اس کام کو اسی رخ سے کرے گی۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر اللہ سے اور آپ کی امت سے حسن ظن ہے تو آپ ضرور کریں، آپ کا کام حق ہے اور 100% قرآن اور حدیث کے عین موافق ہے۔ مولانا نے جماعت بنائی اور جماعت بنا کر کے اس کو روانہ کیا ہدایت دے کر، اور جماعت سے یہ کہا کہ کام کے دوران میں مفتی صاحب سے بھی مل لینا۔ جب مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی تو مفتی صاحب نے خیر خبر لیا، پوچھا بھائی کس نے پیسہ دیا؟ کہ اپنی کمائی سے نکلے ہیں۔ کہ کیا کرتے ہو؟ تو مولانا الیاس صاحب کی بتلائی ہوئی ہدایات بتائی کہ بھائی یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو مولانا مفتی صاحب کی زبان سے یہ بات نکلی کہ لو بھائی اب کون کہے گا، کون کرے گا، اتمام حجت تو ہو گئی۔
اور جماعت اپنی جان مال لے کر کے نکل گئی، اور اتنے بڑے کام کے لیے نکل گئی کہ ایک جماعت ایک شیخ الحدیث صاحب کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئی. تو شیخ الحدیث صاحب نے جماعت سے پوچھا کہ 24 گھنٹے کے اعمال تم کیسے کرتے ہو؟ تو جماعت نے جو ہدایات سن کر گئی تھی وہ ساری ہدایات امام مولانا شیخ الحدیث صاحب کے سامنے کہی کہ اپنے پر یہ محنت کرتے ہیں، دین میں یہ کرتے ہیں، لوگوں پر یہ محنت کرتے ہیں، رات میں یہ کرتے ہیں، دن میں یہ کرتے ہیں، رات کو یہ کرتے ہیں، اپنے پر یہ محنت کرتے ہیں اور بستیوں پر یہ محنت کرتے ہیں. پوری بات ان کے سامنے رکھی. تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ سارا کام تم کر لیتے ہو؟ فرمایا ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ پورا کام کیے بغیر سوئے ہی نہیں. تو فرمایا اگر یہ سارا کام جن کو تم نے بتایا اگر وہ کر لو گے تو تم تو قطب بن جاؤ گے. جو کام تم نے بتایا وہ کر لو گے تو تب تو تم قطب بن جاؤ گے. اللہ نے اتنا بڑے کام کو تمہارے ہاتھوں میں مولانا الیاس صاحب نے دے کر کے بھیجا ہے. تو میرے محترم دوستو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اتنا بڑا کام اللہ نے نظام الدین کی 4 دیواری سے چلایا. اب اس کام کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے اور سمجھ کر خود بھی کرنا ہے، اپنے عملے کو بھی کام کے ساتھ میں جوڑنا ہے اور اپنے کو بھی کام کے ساتھ جوڑنا ہے. اس لیے کہ ہماری حفاظت کی ضمانت صرف کام میں ہے. ہماری حفاظت کی، ہماری ترقی کی، ہماری سعادت کی اور دنیا اور آخرت کی بنی کی بنیاد صرف کام ہے. اس لیے کام کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کہ کام کی کیا بنیادیں ہیں جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ نے چلائی ہے. اس میں میرے دوستوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بنیاد ہماری محنت کی یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور عورت کی زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ آئے. یہ ہماری محنت کی بنیاد ہے، چاہے وہ نکلنے کی ہو، چاہے مقامی محنت ہو، چاہے انفرادی اعمال ہو، چاہے اجتماعی اعمال ہو. ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت کی زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ آئے. اس لیے کہ اگر دین ادھورا ہے تو مدد نہیں آئے گی بلکہ اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئے گی. اور اگر دین کی شکل ہے اس میں حقیقت نہیں ہے تو اللہ کا کوئی بھی وعدہ شکل کے ساتھ پورا نہیں ہوگا. اب یہ پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ہمارے اور پوری امت میں زندہ ہو، اس کے لیے 6 صفات کی محنت ہے اور 6 صفات کی دعوت ہے. کسی بھی آدمی کی زندگی میں دین حقیقت اور کمال کے ساتھ آ نہیں سکتا جب تک اس کی زندگی میں یہ 6 صفات نہ آ جائے. تو زندگیوں میں دین حقیقت کے ساتھ لانے کے لیے یہ 6 صفات ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ مجھے کام کرنے والوں پر خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ کام نہ کر رہے ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم کام کر رہے ہیں. اور پھر یہ فرمایا کہ میری نگاہ میں کام یہ ہے کہ اللہ نے جس آدمی کو بھی اس محنت میں لگایا ہے اس آدمی کی زندگی میں یہ 6 صفات اپنی حقیقت کے ساتھ آنا، یہ میری نگاہ میں کام ہے. کہ روز ہر ایک کا ایمان بڑھ رہا ہو، روز ہر ایک کی نماز اچھی بن رہی ہو، روز ہر ایک کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اتباع آ رہا ہو، روز ہر ایک کی زندگی علم کی روشنی میں گزر رہی ہو، اور روز اللہ کے تعلق محبت کا، یقین کا اور خشیت کا بڑھ رہا ہو، اور اسی کے ساتھ ہر ایمان والے کی محبت دن بدن بڑھ رہی ہو اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہو، اور ہر فرد امت میں امت کا درد و غم آ رہا ہو، جس کے نتیجے میں جان مال کے دھوکے سے نکل کر اپنی جان مال کے لگانے کی ترتیب کو صحیح کر رہا ہو. فرمایا میری نگاہ میں کام یہ. اس لیے ہماری اس محنت میں یہ 6 صفات 6 سمندر ہے، ہر نمبر ایک سمندر ہے. اب یہ 6 صفات ہماری زندگی میں آئے اس کے لیے اس کی محنت بھی ہے اور اس کی دعوت بھی ہے. ہر آدمی محنت میں لگے اور امت میں اس کی دعوت میں لگے. اب دعوت کو دینے کے لیے ایک دائرہ بنایا ہوا ہے کہ جس دائرے میں رہ کر دعوت دینے سے یہ دعوت پھیلے گی بھی اور پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی بھی.
اور اگر اس دائرے سے ہٹ کر اس محنت میں لگا جائے گا تو دعوت بھی پھیلے گی اور عداوت بھی پھیلے گی. اس لیے فرمایا 6 صفات کی دعوت میں یہ بنیادی بات ہے کہ اس رخ سے یہ ایک ایک محنت فرد امت کو اس کا نشانہ بنانا کہ شرابی سے شرابی آدمی ہے اس کو گلے لگانا، اس کی ساری غلطیوں سے نظر ہٹانا اور اس کے ایمان کے جوہر کو جو اس کے دل میں ہے اس جوہر پر نگاہ کر کے اس کو گلے لگا کر کے گناہ سے تو نفرت ہو، گنہگار سے محبت ہو. جیسے بیماری سے نفرت ہوتی ہے لیکن بیمار سے محبت ہوتی ہے، ایسی محبت کر کے اس کو اس گناہوں کے دلدل سے نکال کر ہدایت کی راہوں پر ڈالنے کے لیے کوشش کرنا. اسی کے ساتھ میں جتنے لوگ ہیں اہل فضل جیسے علماء ہیں، مشائخ ہیں، دینی کام کرنے والے جن شعبوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، ان سارے شعبوں کی دعا اور ان کی تائید اور ان کا تعاون اپنے کام میں ساتھ میں لے کر اس محنت کو چلانا. اس لیے کہ جتنا ہماری جان مال لگانے کی جو قدر ہے اتنی ہی قدر اہل اللہ کی دعا کی بھی وہی قدر ہے کہ اہل اللہ کی دعا ہمارے ساتھ ہو جائے، ان کی تائید ہمارے کام کے اندر میں ہو اور ان کا تعاون عملی طور پر ہمارے ساتھ ہو. اسی لیے ہماری اس محنت کا یہ دائرہ طے کیا گیا کہ یہ 6 صفات کی دعوت اس طریقے سے دی جائے گی کہ اس میں کسی کام کی بھی تردید نہیں کی جائے گی، کسی بھی دینی کام کی تردید نہیں ہے کہ یہ بیکار ہے اور یہی کام ہے، یا کسی بھی کام کی تنقید نہیں کی جائے گی کہ یہ کام تو ناقص ہے اور ہمارا کام کامل ہے. ایسا ہی کسی بھی کام کے اوپر تنقید نہیں کی جائے گی کہ ان کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے. فرمایا تنقید سے بچتے ہوئے اور تقابل سے بچتے ہوئے کہ اس میں کسی کام کی بھی تردید نہیں کی جائے گی، کسی بھی دینی کام کی تردید نہیں ہے کہ یہ بیکار ہے اور یہی کام ہے، کیا کسی بھی کام کی تنقید نہیں کی جائے گی کہ یہ کام تو ناقص ہے اور ہمارا کام کامل ہے. ایسا ہی کسی بھی کام کے اوپر تنقید نہیں کی جائے گی کہ ان کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے. فرمایا تنقید سے بچتے ہوئے اور تقابل سے بچتے ہوئے اس محنت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. تمہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ دعوت کا کام لوگوں کے اندر میں ہم نے کرنے کی کوشش کیا اور اپنے بیانات کے اندر میں اور اپنے لوگوں کی دعوت پیش کرنے میں اگر ہم نے یہ رخ اپنایا تو بجائے فائدے کے یہ کام کو نقصان پہنچانے والی چیز ہوگی اور کام کو آگے بڑھانے کے لیے بڑھانے کے بجائے کام کو پیچھے ہٹانے والی بات ہوگی. اس لیے سب سے پہلی بنیاد دین ہے اور دین کے لیے 6 صفات ہے اور یہ 6 صفات زندگیوں میں لانے کے لیے محنت ہے اور اس کی دعوت ہے جس میں تردید نہ ہو، جس میں تنقید نہ ہو، جس میں تقابل نہ ہو اور جس میں تنقید نہ ہو. اب یہ 6 صفات ہماری زندگی میں اور پوری امت میں زندہ ہو جائے اس کے لیے 4 اعمال نبوت ہے. یہ پوری امت کے لیے ضروری ہے. جس کے لیے دین ضروری ہے اس کے لیے 6 نمبر ضروری ہے اور جس کے لیے 6 نمبر ضروری ہے اس کے لیے یہ اعمال نبوت ضروری ہے. اس لیے ہماری زندگیوں میں یہ اعمال آئے اور پوری امت میں زندہ ہو جائے اس کے لیے 4 اعمال نبوت ہے جس میں دعوت ہے، تعلیم ہے، عبادت ہے اور اخلاق اور خدمت ہے. فرمایا ہم بھی ان اعمال میں لگے اور پوری امت کو ان اعمال کے اندر میں لگائیں تاکہ ان اعمال میں لگنے کی برکت سے ہر فرد امت میں دین پر چلنے کی پوری طاقت بھی پیدا ہو جائے اور ایک ہی وقت میں دنیا کا ماحول بھی دینداری کا بنتا چلا جائے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے دن سے امت جن اعمال میں لگی ہے تو اس کی برکت سے 23 سال میں دین کا اترنا بھی مکمل ہو گیا اور 23 سال میں دین پر چلنے کی استعداد بھی مکمل ہو گئی اور 23 سال میں دین پر عمل بھی مکمل ہو گیا. کانو کتاب اللہ یمشون علی الارض کہ زمین پر اللہ کی یہ چلتی پھرتی کتاب تھی. اس لیے ہر فرد امت کو اعمال نبوت میں مشغول کرنا اور خود بھی اعمال نبوت میں اپنے آپ کو مشغول کرنا اور اس کی ترغیب دینا. اب یہ اعمال نبوت میں کیسے مشغول کریں گے؟ فرمایا غلو سے بچتے ہوئے اور غرور سے بچتے ہوئے. نہ غلو کی بھی اجازت نہیں. غلو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے کو. شریعت مطہرہ نے ہر عمل کا ایک حق بتایا ہے اور اس کی ایک حد بتائی ہے. اب حد سے آگے نکل جانے کو غلو کہتے ہیں. تو غلو کی اجازت نہیں ہے. تو شریعت نے جس عمل کا جو حق بتلایا ہے اس کو اسی دائرے میں رکھ کر امت کے سامنے پیش کرنا.
جب آپ اس کے ہاتھ سے آگے بڑھا کر پیش کرو گے تو یہ غلو ہوگا اور یہ کام کو بنانے کے بجائے کام کو بگاڑ دے گا. اس لیے غلو سے بچتے ہوئے اور غرور سے بچتے ہوئے اس کام میں لگنا. غرور سے بچنے کے معنی یہ ہے کہ ہم کتنے بھی ہو جائے لیکن ہر مسلمان کا اور ہر دینی شعبے کا ہم احترام کریں گے. غرور زیادتی کی وجہ سے ہم نشے میں نہیں آ جائیں گے کہ بھئی ہم تو اتنے سارے، ہم کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اس لیے غرور سے بچتے ہوئے اور غرور سے بچتے ہوئے ہم ان اعمال نبوت کو اپنی زندگیوں میں بھی قائم کریں گے اور پوری امت کو میں قائم کریں گے. اب یہ اعمال نبوت ہم کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، اس کے لیے 3 شرائط بتلائی گئی ہے. مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ ہماری اس محنت میں 3 بنیادیں ہیں. اگر یہ 3 بنیادیں اس محنت میں محفوظ ہے تو عمل بھی محفوظ ہے اور کام کرنے والے بھی محفوظ ہے. اور اگر اس میں کی ایک چیز بھی اگر اس محنت میں سے کم ہو گئی تو عمل بھی خطرے میں آ جائے گا اور کام کرنے والے بھی خطرے میں آ جائیں گے. اور پھر یہ فرمایا کہ ہماری اس محنت میں سب سے پہلی بنیاد عمل کی قبولیت کے لیے، عمل کی حفاظت کے لیے اور عمل کی ترقی کے لیے وہ مشورہ ہے کہ اس کام کو کوئی بھی کرنے والا چھوٹا بڑا اپنی منمانی سے نہیں کرے گا بلکہ مشورے سے کرے گا. اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو باوجود اس کے کہ وحی کے ذریعے سے اللہ کی رہبری تھی، آپ کو یہ حکم دیا گیا وشاورہم فی الامر، فرمایا آپ صحابہ سے مشورہ کریں. اور آپ یہ فرماتے تھے کہ جس بات پر ابوبکر اور عمر جمع ہو جائے میں اس کام کے خلاف نہیں کروں گا، اسی کو کروں گا. اسی لیے صحابہ کے بارے میں فرمایا امرہم شورا بینہم، فرمایا ان کے امور سارے مشورے سے طے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا سب سے پہلی بنیاد مشورہ ہے کہ مشورہ ہو اور صحیح ہو. مشورہ ہوا ہے اور مشورے کا رخ غلط ہو گیا تو بھی کام اپنی افادیت کو کھو دے گا اور کام کی حفاظت خطرے میں پڑ جائے گی اور کام کی ترقی رک جائے گی اگر مشورے کی شکل ختم ہو گئی یا مشورے کی شکل خراب ہو گئی اور غلط ہو گئی. اس لیے فرمایا سب سے پہلی بنیاد مشورہ ہے تاکہ ہر کام کرنے والا چھوٹا بڑا نفسانیت سے نکل کر کے کام پر اور اللہ کی رضا پر اسی وقت میں جمع ہو سکتا ہے جب یہ اپنے آپ کو مشورے کا پابند بنائے اور کام کا پابند بنائے. اس نے فرمایا پہلی بنیاد مشورہ ہے. دوسری بنیاد فرمایا اجتماعیت ہے. ہماری اس محنت میں فرمایا اجتماعیت ہے. اگر اجتماعیت میں فرق آ گیا، ساتھی ٹوٹ پھوٹ گئے اور ان کے دل اندر سے ایک دوسرے کی خیرخواہی کے بجائے بدخواہی کے اندر میں مبتلا ہو گئے تو فرمایا بہت بڑی بھیڑ ہوگی لیکن اللہ کی تائید اور مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی. اسی لیے ایک مرتبہ مولانا انعام الحسن صاحب نے پرانوں کے سامنے یہ فرمایا کہ ہم میں کا کوئی بھی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں خطا کار نہیں ہوں. فرمایا ہم میں کا ہر ایک آدمی خطا کار ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، فرمایا تم سارے کے سارے خطا کار ہو. انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، باقی ہم سارے خطا کار ہیں. لیکن یہ فرمایا کہ اگر اس محنت میں ہمارے دل آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے تو اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتے رہیں گے اور ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتے رہیں گے اور اللہ ہم سے کام لیتے رہیں گے. اور یوں فرمایا کہ اگر ہمارے دلوں میں پھٹن آ گئی اور ہمارے اندر میں تیری میری آئی، حالانکہ ہماری اس محنت میں تیری میری کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارا کام یہ ہے لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو پابند بناؤ، ایمان والوں کو ترغیب دو. ایمان والوں کو کیسے ترغیب دیں گے؟ فرمایا محبت کے ساتھ دیں گے، نرمی کے ساتھ دیں گے، خیر خواہی کے ساتھ دیں گے اور شفقت کے ساتھ میں دیں گے. فرمایا جب اس کے ساتھ دیں گے تو بات دلوں تک پہنچ جائے گی. اس لیے تیری میری کی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے صحابہ کے معمول میں یہ آتا ہے کہ جب کبھی کوئی مجاہدے کا کام آتا تھا تو ہر ایک اپنے آپ کو آگے کرتا تھا، دوسروں کو پیچھے کرتا. اگر کام میں کہیں اچھائی آ گئی تو ہم اپنے ساتھیوں کی طرف منسوخ کریں گے اور اگر کام میں کہیں نقصان ہوا تو اپنی ذات کی طرف منسوخ کریں گے کہ میری وجہ سے کام میں نقصان ہوا.
اس لیے فرمایا اجتماعیت یہ دوسری بنیاد ہے. اگر مجمع میں سے اجتماعیت ختم ہو گئی تو فرمایا اللہ کی مدد اٹھ جائے گی. اور مولانا انعام صاحب نے یہ فرمایا کہ جب دلوں میں پھٹن ہو جائے گی تو چاہے ہم مطلوبہ قربانی دے ڈالے, صحیح نہج کے ساتھ ڈالے اور اخلاص کے ساتھ دے ڈالے, تب بھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا دوسری بنیاد اجتماعیت ہے. اور جب مشورہ ٹوٹتا ہے تو اس کے نتیجے میں اجتماعیت متاثر ہوتی ہے. اجتماعیت کو سنبھالنے والی چیز جو ہے وہ مشورہ ہے اور صحیح مشورہ ہے. اسی کے ساتھ میں تیسری بات فرمائی اخلاص ہے کہ ہماری اسمت میں ہر کام کرنے والا اپنے ہر قول اور فعل میں اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلے. جب اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلے گا تو دنیا کے کسی جھگڑے میں یہ پھنسے گا ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ بھی جھگڑے کی چیز نہیں ہے اور آخرت بھی جھگڑے کی چیز نہیں ہے. جھگڑے کی چیز تو دنیا ہے, تھوڑی ہے نا, تو تھوڑی کے لیے لوگ جھگڑتے ہیں. اور آخرت تو بہت بڑی ہے, تو آخرت جھگڑے کی چیز نہیں ہے. اور اللہ کی ذات بھی جھگڑے کی چیز نہیں ہے, بلکہ وہ تو محبت کرنے کی چیز ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے اور سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہو. اس لیے فرمایا آخرت کو اور اللہ کو سامنے رکھ کر چلنا. اور جو آخرت کو اور اللہ کو سامنے رکھ کر چلے گا وہ کبھی دنیا میں چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے نہ فتنہ بنے گا نہ فتنہ کہے گا, نہ فتنے کا ذریعہ بنے گا اور نہ فتنہ کہے گا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے وہ گزر رہے تھے, دیکھا کچھ لوگ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں. اتنے میں ایک گھوڑے ایک اونٹ پر قیمتی اٹھنی پر اچھی زین ڈال کر فاخرہ لباس میں ایک آدمی وہاں سے اترا اور ان کے بیچ میں آ کر کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اس امارت کا اور خلافت کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے, یعنی اس امارت کا حقدار تو میں ہوں اور ہم ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس کو یوں کہوں کہ امارت کا حقدار تو وہ ہے کہ جس نے تجھ کو اور تیرے باپ کو اسلام میں داخل کیا. لیکن فرمایا مجھے جنت یاد آ گئی اور مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی تو میں نے کہا یہ جھگڑے میں اپنے کو پڑھنا نہیں ہے, میں آگے بڑھ گیا. تو جو آخرت کے لیے کیا کام کرے گا اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے گا وہ کبھی نہ فتنہ کرے گا نہ کسی فتنے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے میرے دوستوں فرمایا کہ ہمارے اس کام کی حفاظت اور ہمارے اس کام کی قبولیت, ہمارے اس کام کی ترقی کا اس کا راز فرمایا ان تین بنیادوں میں ہے. ایک مشورہ ہو, صحیح طریقے سے ہو, قلوب میں اجتماعیت ہو, دلوں میں فتن نہ ہو, اور فرمایا صرف اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلے. اور یہ فرمایا اس میں دو باتوں سے بچے, ایک تعصب سے بچے اور ایک تہذب سے بچے. مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں. مولانا یوسف صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تو مولانا یوسف صاحب سے مولانا احمد صاحب نے یہ فرمایا کہ مولانا آپ کا کام تو بہت بڑا ہے لیکن مجھے آپ کے کام پر دو خطرے ہیں. اپنے کو اور آپ کے عملے کو ان دونوں خطرات سے سنبھالنا ہے. فرمایا ایک تو خطرہ ہے غلو کا اور غرور کا کہ کہیں یہ غلو میں نہ پڑ جائے اور کہیں یہ غرور میں نہ آ جائے. اس لیے کہ جہاں غرور آئے گا وہاں آدمی اللہ کی نگاہ میں مردود ہو جائے گا اور شریعت کی حدود کو فلام دے گا تو بھی مردود ہو جائے گا. اس لیے کہ شریعت نے جو حقوق طے کیے ہیں, جو حدود طے کیے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے ایسے متعین شدہ ہے کہ اس میں کوئی آدمی تحریف نہیں کر سکتا ہے. اگر تحریف کرے گا تو یہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے فرمایا ایک تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے کام کرنے والے غلو میں یا غرور میں مبتلا نہ ہو جائے. دوسری بات یہ فرمایا کہ مجھے جو خطرہ ہے وہ تعصب کا اور تہذب کا خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے کام کرنے والے تعصب کا شکار نہ ہو جائے. عصبیت کہتے ہیں علاقائیت کی بنیاد پر جڑنا, زبان کی بنیاد پر جڑنا, رنگ اور روپ کی بنیاد پر جڑنا اور قومیت کی بنیاد پر جڑنا کہ بھئی ہماری قوم کا ہے, ہماری زبان کا ہے, ہمارے وطن کا ہے, ہمارے رنگ روپ کا ہے. یہ ساری جاہلیت کی رگیں ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری جاہلیت کی رگوں کو کاٹ کر آپ نے پوری امت کو امت بنایا ہے.
سلمان فارس کے ہیں، سہیب روم کے ہیں، بلال حبشہ کے ہیں، اور حضرت عمر قریش کے ہیں رضی اللہ عنہم، اور ان سب کو ایسا ایک بنایا ہے کہ مہاجرین کہتے ہیں کہ سلمان ہمارے ہیں، انصار کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرا ہے، میرے گھر کا ایک فرد ہے۔ حضرت عمر اتنے بڑے آدمیوں کہتے ہیں سیدنا بلال کا، بلال کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ بلال تو ہمارے آقا ہے اور بلال تو ہمارے سردار ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو ان ساری رگوں کو کاٹ کر کے ایک بنایا ہے، اس لیے کہ اجتماعیت اس امت کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے، اور اس امت کا اختلاف اس امت کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ اجتماعیت کے بغیر اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے فرمایا یہ 3 بنیادیں ہیں ہمارے کام کی قبولیت کی، حفاظت کی اور ترقی کے لیے۔ اس لیے ایک تو تعصب سے بچنا ہے، اور ایک تہذب سے بچنا ہے، پارٹی بندی سے بچنا ہے کہ یہ تو یہ پارٹی کا ہے اور ہم یہ پارٹی کے ہیں۔ ہمارے کام میں پارٹی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یاد رکھو یہ بات۔ اور جو پارٹی کی بات کرے اس آدمی کے تو قریب کھڑے رہنا بھی نہیں۔ ہمارے ہاں پارٹی بندی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہمارے کام کی بنیادیں تو ٹھوس بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو سمجھ کر ہم کو کام کے ساتھ جڑنا ہے، اور اپنے کام کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہے، اور کام کے نفع پہنچانے والی بات جس فرد، جس جگہ، جس جماعت اور جس مجمع کی طرف سے آئے اس کو لینا ہے، اور جو کام کو نقصان پہنچانے والی بات جس فرد کی طرف سے، جس جماعت کی طرف سے، یا جس جگہ سے یا جس مجمع سے آئے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم صرف کام کو سامنے رکھ کر کے چلیں گے، کام ہی کو سمجھیں گے، کام ہی کے ساتھ جڑیں گے، اور پورے مجمع کو کام کے ساتھ جوڑیں گے، ہر قسم کی تیری میری سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اس لیے کہ اگر اس وقت میں ہمارے کام کرنے والے جس ابتلا میں ہیں اور جس آزمائش میں ہیں، اگر مختلف دڑوں میں تقسیم ہو گئے تو یہ کام کو اپنے ہاتھوں ذبح کر دیں گے، اور یہ اپنے ہاتھوں کام کو 50 سال پیچھے دھکیل دیں گے کہ جو کتنے سالوں میں کام ہوا ہے وہ کام 50 سال پیچھے دھکل جائے گا اگر یہ پارٹی بندی میں اور تیری مس میں آئے۔ اس لیے میرے دوستوں ہمیں تو اپنے آپ کو کام کے ساتھ جوڑنا ہے اور ساروں کو کام کے ساتھ جوڑنا ہے، اور اگر کوئی ہماری مخالفت بھی کرے، کوئی ہمارے ساتھ جہالت کرے، کوئی ہمارے ساتھ نقصان پہنچانے والی بات کرے تو ہم کیا کریں گے؟ فرمایا ہم وہ کام کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ کی سیرت کو ہم سامنے رکھ کر اس محنت میں چلیں گے۔ ہم تو اللہ سے عافیت مانگیں گے کہ ہمارے ساتھ میں اللہ عافیت کا معاملہ کرے، اس لیے کہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، لیکن اگر کبھی ہماری تربیت کے لیے اللہ کی طرف سے چیزیں طے ہوتی ہے، جو ہو کر کے رہتی ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہونی طے ہے کہ کسی نے ہمارا گریبان چاک کیا تو ہم اس کا گریبان چاک نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے ہمارے پر مٹی اچھالی تو ہم مٹی نہیں اچھالیں گے۔ اگر کسی نے کوئی اوج ڈال دیا تو ہم نہیں ڈالیں گے۔ اگر ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے تو ہم نہیں بچھائیں گے۔ ہم نے تو ساری چیزیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کو کس طریقے سے کاٹا ہے، اس راستے سے ہمیں جہالت کو کاٹنا ہے۔ جہالت کیسے کٹے گی؟ جہالت سے نہیں کٹے گی، بلکہ جہالت تو اخلاق سے کٹے گی۔ جب ایک طرف سے جہالت کا معاملہ ہوگا، اب ہم اس کے مقابلے میں اخلاق سے پیش آئیں گے، اور ہم اس کے ساتھ میں حلم کے ساتھ پیش آئیں گے، بردباری کے ساتھ پیش آئیں گے، تو قرآن کا یہ نسخہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے جب تم اس کے ساتھ بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں دشمن کو تمہارا دوست بنا دیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں یہ اچھی طرح ان بنیادوں کو اس وقت میں سمجھنا ہے، اس لیے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات کو آپ یہ اطلاع سمجھو کہ یہ اطلاع کا ایک زمانہ ہے، اور اللہ چاہے تو تھوڑے سے عرصے میں اللہ اس اطلاع کو ختم کر دیں گے، اور حق کو اللہ نکھار کر لے آئیں گے، اور غلط چیز کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رات بھی لاتے ہیں اور اللہ دن بھی لاتے ہیں۔ اللہ کو رات اور دن لانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، ایسا یہ حق کو لانے سے اور باطل کو مٹانے سے بھی اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے ہر کام کرنے والے میں کم سے کم اتنی سمجھ پیدا ہونا ضروری ہے کہ یہ بات جو آ رہی ہے یہ بات نفع کی ہے کہ نقصان کی ہے۔
یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ حق ہے یا نہ حق ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. اسی لیے حدیث پاک میں یہ بتلایا گیا. حدیث پاک میں آپ کی مصنون دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. بات کا حق سمجھ میں آ جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر اس کے بعد اس حق پر چلنے کی طاقت مل جانا یہ دوسری اللہ کی بڑی نعمت ہے. بعض مرتبہ آدمی کو حق سمجھ میں آتا ہے لیکن بزدلی کی وجہ سے یا کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی منفعات کی وجہ سے آدمی اس حق کو اپناتا نہیں ہے. اس کا انجام بھی برا ہونا ہے کہ جو حق سمجھ کر کے حق پر نہ چلے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں دعائیں آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے کہ اللہ حق کا حق ہونا مجھے سمجھا دے اور باطل کا باطل ہونا مجھے سمجھا دے اور حق پر چلنے کی طاقت دے دے اور باطل سے بچنے کی طاقت دے دے. آج میرے دوستو اگر آپ پوری دنیا پر نگاہ ڈالو گے تو دنیا کا حال یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت انسانوں کی وہ ہے کہ جو ناحق سے چمٹی ہوئی ہے اور حق سمجھ کر چمٹی ہوئی ہے. جو میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں. پوری دنیا پر نظر ڈالو آپ تو پوری دنیا میں کروڑوں انسان ناحق کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور اس کو حق سمجھ کر چمٹے ہوئے ہیں. اور پتہ کب چلے گا؟ جب آنکھ بند ہوگی اس وقت پتہ چلے گا اور آنکھ کھلے گی جب حقیقت کی اس وقت پتہ چلے گا. اس وقت میں اپنی خون کے آنسو روئے گا لیکن اس کے آنسوؤں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ہر آدمی کو کام کرنے والے کو سمجھداری کے ساتھ میں اس وقت میں چلنا ہے کہ کوئی نہ حق کے ساتھ میں نہ چمٹ جاؤں بلکہ حق سمجھ کر حق کے ساتھ رہوں اور حق کی تائید کرتے ہوئے جیوں اور حق کی تائید کرتے ہوئے مروں. اسی کے ساتھ میں اگر اتنی بات ہمارے اندر میں نہیں پیدا ہو رہی ہے اور ہمارے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے تو اپنے یہاں کے علماء ربانیین سے پوچھیں کہ یہ بات جو آ رہی ہے یہ بات صحیح ہے یا شریعت سے ہٹی ہوئی بات ہے. وہ علماء ربانیین آپ کی ہماری رہبری کریں گے. ایسے ہمارے علاقوں میں وہ پرانے لوگ ہیں امانت دار لوگ کہ جن کی زندگیاں اس محنت میں کھپی ہے, جنہوں نے اس محنت سے دنیا نہیں بنائی ہے بلکہ اپنی دنیا کو اس پر لگایا ہے اور اپنے آپ کو کھپایا اور مٹایا ہے. اور جو بڑوں کے صحبت یافتہ ہیں ان سے ہم سمجھیں گے کہ بھئی کون سی بات صحیح ہے جو ہم کو لینا ہے اور کون سی بات غلط ہے اس سے ہم کو رکنا ہے. اس لیے کام کو معیار بنانا ہے اور کام سے جڑنا ہے, کام کو سمجھنا ہے اور کام ہی کے ساتھ اپنے عملے کو جوڑنا ہے. اور جوڑنے کے لیے جو کوئی بھی تکلیف برداشت کرنا پڑے اس تکلیف کو ہمیں برداشت کرنا ہے. کسی کے ساتھ ہم کو جہالت کا کام نہیں کرنا ہے. کہ وہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھا دے. اس لیے ایک بنیادی بات تو اس مجلس میں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے. جو کام ہے اس کام کو سمجھ کر اس سے جڑنا ہے. کام کے لیے نقصان پہنچانے والی بات کسی بھی فرد, کسی بھی جگہ, کسی بھی جماعت اور کسی بھی مجمع کی طرف سے آئے گی تو ہم کام کے نقصان کی بات کو نہیں لیں گے. اور جہاں سے بھی ہم کو کام کو نفع پہنچانے والی بات آئے گی وہ کام کی بات کو ہم لیں گے. اس لیے اپنے آپ کو کام کے ساتھ جوڑنا ہے اور اپنے عملے کو بھی کام کے ساتھ جڑنا ہے. اور جوڑتے ہوئے اگر کوئی تکلیف بھی برداشت کرنا پڑے تو برداشت کرتے ہوئے اس مرحلے سے عافیت کے ساتھ اللہ سے پار ہونے کو مانگنا ہے. کیونکہ انشاءاللہ کریں گے ایسا. اسی کے ساتھ میرے دوستوں ایک دوسری بات جو اس وقت کا اہم تقاضا یہ ہے کہ الحمدللہ یہ مجمع ہے وہ ایسا مجمع ہے کہ کوئی ساتھی ایسے ہیں کہ جن کا تعلق مسجد کے کام سے ہے کہ اپنی مسجد کے کام کو سنبھالے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حلقے کے کام کو سنبھالے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے پورے ضلع کے کام کو سنبھالے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صوبے کے کام کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو جو جس سطح کا بھی آدمی ہے اس سے ہماری سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ جس سطح سے بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں جتنا بھی کام اس وقت میں ہو رہا ہے اس کام پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس لیے کہ شیطان جو ہے کام کرنے والوں کے بیچ میں دو راستوں سے آتا ہے. اس کے دو بڑے ہتھیار ہیں.
ایک ہتھیار ہے بدگمانی کا. وہ آپس میں ساتھیوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کرتا ہے. یہ تو کرتا ہی نہیں, یہ تو آتا ہی نہیں, یہ تو جاتا ہی نہیں. تو اس کا ایک ہتھیار کیا ہے؟ بدگمانی ہے. اور دوسرا اس کا ہتھیار مایوسی ہے. یہ کام کرنے والوں کو مایوس کرتا ہے کہ اتنے سالوں سے کام کر رہے تم, کہاں تمہارے حالات بنے, اتنے سالوں سے کر رہے تمہاری مسجد میں, حلقے میں, تمہارے شہر میں کیا ہوا. اس طریقے سے شیطان مایوس کرتا ہے. اس لیے ہماری اس محنت میں بدگمانی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور مایوسی کی بھی کوئی گنجائش نہیں, بلکہ جتنا کام ہو رہا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ایک زمانہ تھا جب کہ نہیں تھا, اللہ نے اتنا کرا دیا, اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں. جب شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھائیں گے. اللہ کے نعمت کے بڑھنے کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ شکر ہے, اور نعمت کے چھین جانے کا سب سے بڑا سبب جو ہے یہ کفران نعمت ہے. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت کو بڑھاؤں گا, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میں میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو ناشکری سے نعمت ذلی جاتی ہے اور شکر گزاری سے نعمت بڑھتی رہتی ہے, اور بڑھے گی تو کتنا بڑھے گی اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. مولانا الیاس صاحب نے مولانا یوسف صاحب سے یہ کہا کہ بیٹا یوسف یہ تو قطب بنانے کا کام ہے. کیا بتایا؟ فرمایا بیٹا یوسف یہ تو قطب بنانے کا کام ہے. جو اس محنت کو قدردانی کے ساتھ میں کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا کر اللہ اس کو موت عطا فرمائے گا. اس لیے جتنا ہو رہا ہے اس کو شکر ادا کرنا ہے. دوسری بات میرے دوستوں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کام کیسا ہو رہا ہے, کتنا ہو رہا ہے اس پر شکر کرنا ہے, اور کیسا ہو رہا ہے اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے کہ جیسے کام کے تقاضے ہیں ایسا ہو رہا ہے یا ہماری منمانی کے ساتھ اور جی چاہی کے ساتھ ہو رہا ہے اور رسمیت کے ساتھ ہو رہا ہے. اس لیے کہ اگر ہماری اس محنت میں منمانی آ گئی, جیسا جی چاہا ایسا وقت لگائیں گے, اور اس میں رسمیت آ گئی کہ روٹین بنا گئے آئے گئے آئے گئے آئے, چلا بھی لگا دیا, 4 مہینہ بھی لگا دیا, ہر مہینے 3 دن بھی لگا رہے, لیکن جو اس کی بنیادیں ہیں اس کے ساتھ وقت نہیں لگتا. تو جب ایک محنت میں سے رسمیت آ جاتی ہے اور منمانی آ جاتی ہے تو اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس محنت میں آنے والے کی ترقی رک جاتی ہے اور اس کا بننا رک جاتا ہے. جو محنت 3 دن میں آدمی کو بنا دیا کرتی تھی 40 دن لگا دینے کے بعد آنے کے بعد بھی بنا ہوا واپس نہیں آتا, بلکہ جیسا تھا ایسا واپس آ جاتا. تو یہ محنت کی طاقت ختم نہیں ہوئی, محنت کی طاقت اپنی جگہ پر ہے, لیکن محنت کو صحیح طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر میں جو تربیت کا پہلو تھا وہ ختم ہو گیا. کہ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے آپ اور ہم یہ دیکھیں اس وقت میں یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے کہ الحمدللہ لاکھوں نکل رہے ہیں لیکن ہزاروں بن نہیں رہے. اپنی مسجد کے سطح سے آپ دیکھ لو کہ 3 دن لگانے میں 12 آدمی گئے, واپس آنے کے بعد میں کتنے لوگوں کی زندگی میں پابندی آئی. چلے آپ کی مسجد سے 2-3 جماعتوں میں 30-35 آدمی گئے, واپس آنے کے بعد میں کتنے لوگوں کے اندر میں پابندی آئی دینی لائن کی اور دعوت کی لائن کی. آپ ضلع کی سطح سے دیکھو, ملک کی سطح سے دیکھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ الحمدللہ نکلنے والے بڑھ گئے لیکن جو پابندیاں زندگیوں میں آنی تھی وہ کم ہو گئی. کہ بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اس لیے اس وقت میں اس پر دھیان دینا ہے کہ کیسا ہو رہا ہے, جیسا ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. کیسا کرنا ہے؟ جو ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک کرنے میں 2 باتیں ہیں, ایک تو صحیح کرنا ہے اور ایک پورا کرنا ہے. اگر گٹلی آپ نے زمین میں صحیح دفن ہی نہیں کیا, آپ نے 5 میٹر نیچے زمین میں ڈال دیا, کیوں بھائی اگے گی؟ اچھا آپ گٹلی زمین کے اوپر ڈال کر آگے تو اگے گی. تو ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ آپ گٹلی کو صحیح طریقے سے رکھ دو بس. باقی آگے کا کام کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. پھر اللہ اس کو پھاڑتے ہیں, اس میں سے کوپل نکالتے ہیں, درخت بناتے ہیں, پھل پھول لگاتے ہیں, یہ سارا اللہ کا کام ہے. آپ کے ذمہ ہے نطفہ صحیح جگہ رکھنا. انسان بنانا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. اللہ انسان بناتے ہیں
ایسا ہی اس محنت کو صحیح طریقے سے کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. جب صحیح طریقے سے اس محنت کو کر لیں گے تو یہ محنت سب سے پہلے ہم کو بنا دے گی اور دوسرا جہاں پر ہم محنت کریں گے اس علاقے کو بنا دے گی. یہ دونوں تاثیر اللہ نے اس محنت میں رکھی ہے. بھائی تھوڑا قریب آ جائیے, پیچھے لوگوں کو جگہ نہیں ہے, تھوڑا قریب آ جائیے. بھائی ساتھی ہر آدمی اپنے آگے جگہ دیکھ لو, جگہ کو پر کیجیے, جتنا گنجائش آگے بڑھنے کی ہو اتنا آگے بڑھ جائے. بس ہر آدمی اپنے آگے دیکھ لو, جتنا آگے بڑھنے کی گنجائش ہو اتنا آگے بڑھ جائے. انشاءاللہ بہت کام ہو جائے گا. دھوپ ہے ادھر اس لیے آگے بڑھ رہے آگے بیٹھے آگے بڑھ جاؤ, کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. ہر آدمی اپنے آگے جگہ دیکھ لو, جتنی گنجائش ہو اتنا آگے بڑھ جاؤ. چھوڑ دو بھائی, آ جاؤ پیچھے لوگ دیکھ رہے ہیں, بہت فل ہو گیا, جگہ نہیں ہے بول کے چلے یار. اور بھائی بیٹھ جائے ساتھی, بیٹھ جائے جلدی بیٹھ. تو ایک تو میرے محترم دوستو اس محنت کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ محنت کو صحیح کرنا ہے اور ایک پوری کرنا ہے. جب پوری ہوگی اور صحیح ہوگی تو یہ ہم کو بھی بنا دے گی اور جس علاقے میں ہم محنت کر رہے ہوں گے اس علاقے کو بھی اللہ بنا دیں گے. یہ تاثیر دونوں طرح کی اللہ نے اس محنت میں رکھی ہے. اس کو تجارت کا نام دیا ہے. تجارت میں تجارت کرنے والا بھی جیب میں نفع لے کر جاتا ہے اور جو اس سے خریدتے ہیں وہ بھی نفع اٹھاتے ہیں. ایسا یہ دونوں نفع اس محنت کے اندر میں. اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس کو پورا کرنا. پورا کرنے میں میرے دوستوں ہماری اس محنت میں دو چیزیں ہیں, ایک نقل و حرکت ہے, ایک مقامی محنت ہے. اب مقامی محنت میں 5 اعمال ہیں, اس کے سارے ازبر ہیں, الحمدللہ سب جانتے ہیں 5 اعمال. اب یہ 5 اعمال جو ہے ان کو اچھی طریقے سے کرنا, مشورہ ہے اس کو ٹھیک کرنا. صرف رسم نہیں ہونی چاہیے کہ بیٹھے اٹھے, کہ ساتھیوں کے دماغ میں کچھ کام ہی نہیں ہے, بیٹھے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد میں اچھا ایک کام کرو, تمہارے راستے میں یہ گھر میں فلانا آدمی تمہارے راستے میں ملتا ہے, اس کو دیکھ کے چلے گا, ملا تو ٹھیک ہے نہیں تو گھر چلے گا. ابھی ایسی تبلیغ ہماری ہے. تو اس طریقے سے مشورہ ایسا نہیں بلکہ مشورہ جو ہے اس میں ہماری مسجد وال جماعت کے ذہنوں میں کام ہونا چاہیے کہ بھئی ہماری اس مسجد سے اس سال میں 4 مہینے کی کتنی جماعتیں ہم روانہ کریں گے. یہ مسجد وال جماعت کے سوچنے کی بات ہے. ہماری 4 مہینے کی جماعت بنانے کے لیے ہم کون سے ساتھی کو اس سال 4 مہینے بھیجیں گے, اس کو سوچنا آدمی کا نام, اس کے لیے دعا مانگنا, ملاقات کر کے اس کا ذہن بنانا. جب مسجد میں سے 2 آدمی آپ کے تیار ہو جائیں گے 4 مہینے کے لیے تو 4 مہینے کی جماعت بننا آسان ہو جائے. جب تک ذمہ دار نہیں ہے جب تک جماعت بننا مشکل ہے. تو ہر مسجد وار جماعت کے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے اپنے مشورے کے ذریعے سے کہ اس سال ہماری مسجد سے ہم کو 4 مہینے کی کتنی جماعت روانہ کرنی ہے. ہم کو بیرون جانے والی استعداد ہے ہماری مسجد میں, تو بیرون کے کتنے ساتھی یا بیرون کی کتنی جماعتیں یا ایک جماعت روانہ کرنی ہے. ایسے مستورات کی 2 ماہ کی جماعت کی استعداد ہماری مسجد میں ہے, تو کون ساتھی اس سال اس کے اندر میں وقت لگائیں گے. غرض یہ کہ اپنے اور جو ساتھی 4 مہینے سے رہ گئے, 2 مہینے مستورات کے بیرون سے رہ گئے, تو بھائی وہ ساتھی اندرون میں چلہ لگائیں گے. تو وہ ساتھی کون سے مہینوں میں چلہ لگائیں گے تاکہ ان کے مہینے طے ہو جائے. جب مسجد وار جماعت کے سامنے جب وہ مہینے ان کے طے ہوں گے تو مسجد وار جماعت کو کام ملے گا. جس کسی کے پاس آپ ملاقات کے لیے جاؤ گے 4 مہینے سے لے کر کے چھوٹی سی چھوٹی کسی نہ کسی تشکیل کے لیے آپ اس کو تیار کرو. اگر مسجد وار جماعت کے ذہن میں کام ہی نہیں ہے تو کسی بھی ملاقات میں آدمی جائے گا تو جا کر کیا کرے گا بھائی, ایسا کرے گا جیسے کبڈی میں پالا چھوکر آتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں کبڈی کھیلتے کہ نہیں کھیلتے, ہمارے یہاں گجرات میں کھیلتے نہیں کبڈی. تو کبڈی میں جب بھاگ کے جاتا ہے بھاگ کے واپس آتا ہے, تو ایسا ہی ہوگا مسجد میں. تو بیرون کی کتنے ساتھی یا بیرون کی کتنی جماعتیں یا ایک جماعت روانہ کرنی ہے. ایسے ہی مستورات کی 2 ماہ کی جماعت کی استعداد ہماری مسجد میں ہے, تو کون ساتھی اس سال اس کے اندر میں وقت لگائیں گے. غرض یہ کہ اپنے اور جو ساتھی 4 مہینے سے رہ گئے, 2 مہینے مستورات کے بیرون سے رہ گئے, تو بھائی وہ ساتھی اندرون میں چلہ لگائیں گے. تو وہ ساتھی کون سے مہینوں میں چلہ لگائیں گے تاکہ ان کے مہینے طے ہو جائے.
جب مسجدوار جماعت کے سامنے جب وہ مہینے ان کے طے ہوں گے تو مسجدوار جماعت کو کام ملے گا. جس کسی کے پاس آپ ملاقات کے لیے جاؤ گے 4 مہینے سے لے کر کے چھوٹی سی چھوٹی کسی نہ کسی تشکیل کے لیے آپ اس کو تیار کرو. اگر مسجدوار جماعت کے ذہن میں کام ہی نہیں ہے تو کسی بھی ملاقات میں آدمی جائے گا تو جا کر کیا کرے گا بھائی؟ ایسا کرے گا جیسے کبڈی میں پالا چھو کر آتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں کبڈی کھیلتے کہ نہیں کھیلتے؟ ہمارے یہاں گجرات میں کھیلتے نا کبڈی. تو کبڈی میں جب بھاگ کے جاتا ہے بھاگ کے واپس آتا ہے. تو ایسا ہی ہوگا اس لیے کہ ذہن میں کام ہی نہیں ہے. اور جب آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بھائی اس آدمی کو مجھے بیرون کے لیے تیار کرنا ہے, اس آدمی کو مجھے 4 مہینے کے لیے تیار کرنا ہے, اس آدمی کو مجھے چلنے کے لیے تیار کرنا ہے, یہ بالکل نیا آدمی ہے اس کو صرف 3 دن کے لیے تیار کرنا ہے, اور یہ بالکل بھی نیا ہے اس لیے اس کو مسجد کے کسی عمل کے لیے تیار کرنا ہے. جب مشورہ صحیح ہو جائے گا تو ہمارے سارے ساتھیوں کی محنت بھی صحیح ہو جائے گی. دیکھو محنت فکر کے تابع ہے. سب سے پہلے فکر ہے, اس کے بعد محنت ہے, اور اس کے بعد دعا ہے. یہ 3 چیزیں ہمارے ذمہ ہیں. کام کا صحیح رخ سوچنا, اس کے بعد محنت لگانا, اور اس کے بعد دعا کی طاقت لگانا. نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے مشورہ فکر صحیح کرنا, اپنی مسجد کی استعداد کو سامنے رکھ کر آپ کام کو سوچو کہ ہمارے پاس تو اتنا بڑا عملہ 4 مہینہ چلہ لگایا ہوا اور سال لگائے ہوئے علماء ہیں, تو ان ساتھیوں کے سالانہ ماہانہ یومیہ اگر وقت وصول کیا جائے تو مقامی اور بیرونی محنت کی کیا شکل بن سکتی ہے, یہ سوچ کر اپنی مسجدوں میں کام کو اٹھا لو. کہ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے مشورہ ٹھیک کرنا. اب مشورے سے آپ نے جماعتوں کو سوچا 4 مہینے کی چلے کی, 2 ماہ مستورات کی, بیرون کی, اندرون کی چلے کی جماعتوں کو آپ نے سوچا. اب یہ ساری چیزوں کو قابو میں لانے کا طاقتور ذریعہ جو ہے وہ 2.5 گھنٹہ ہے. 2.5 گھنٹے کی محنت اگر صحیح ہو جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے 2 مہینہ ہوتے ہوتے مسجدوں میں جتنی کام کی کمزوری ہے وہ ختم ہو کر کے قوت میں بدل جائے گی. اللہ نے اتنی زبردست طاقت جو ہے وہ 2 مہینے کے اندر میں رکھی ہے. اس لیے یہ 2.5 گھنٹے کے اندر میں رکھی ہے. ہمارے یہاں پر ایک مرتبہ حلقے کا جوڑ تھا 15 مسجدوں کا, تو اس میں کارگزاری میں ایک جماعت کو پوچھا کتنی جماعت نکلتی ہے 3 دن کی. انہوں نے کہا کہ 2 نکلتی ہے, ابھی 3 نکالیں گے. تو ساتھیوں نے مجھے ہی ذمہ دار بنایا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو 2-3 کے چکر میں آپ پڑھو مت, آپ تو صحیح محنت کا عزم کرو. ویسے تمہاری مسجد میں 13 جماعتوں کی استعداد ہے, 40 ساتھی 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں. اگر 3 آدمی ایک جماعت میں ہو جائے تو 13 جماعتیں تمہاری نکل سکتی ہیں. اس لیے 2-3 کے چکر میں نہ پڑو, تم تو یہ طے کر کے جاؤ کہ ہم کو صحیح محنت کرنی ہے, یہاں سے سمجھ کر جاؤ. تم کو محنت سمجھائی کہ بھئی تمہاری مسجد میں مسجدوار جماعت میں کتنے ساتھی ہے؟ 25 ساتھی ہے. تو ساتھیوں کو یہ کہا کہ 25 ساتھیوں کو آپ 3 آدمیوں کی جماعت بناؤ گے تو کتنی جماعتیں بنے گی؟ بولے 8 جماعتیں بنے گی. اچھا یہ 8 جماعتوں میں کس کے کچھ لوگوں کے پاس مغرب سے عشاء کا وقت ہوگا, کچھ لوگوں کے لیے عشاء کے بعد کا وقت ہوگا. بولے ہاں ایسا ہی ہے. تو آپ ایک کام کرو, 4 جماعتیں جن کی مغرب سے عشاء تک کا وقت ہے ان کو وہ محنت میں لگاؤ, دوسری جماعتیں عشاء کے بعد محنت میں لگے. آپ علاقوں کو تقسیم کرو, تمہارے یہاں گھر بھی ہے دکانیں بھی ہے, تو 30 گھر اور 10 دکانیں. اس طریقے سے آپ 30 گھر اور دکان ایک جماعت کو دے دو, دوسری جماعت کو 30 گھر 10 دکانیں دے دو, 10 کارخانے دے دو. ایسا علاقہ تھا مخلوط علاقہ. تو اب ماشاءاللہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا ایسا ہی کریں. آپ یقین مانو وہ 8 جماعتیں بن کر جب انہوں نے کام شروع کیا تو 1 مہینے میں 125 آدمیوں نے 3 دن لگائے. اور کہاں تو بچے صرف چاہتے تھے نکلتے تھے اور چندہ کر کے جماعت بنتی تھی, اور کہاں تو بڑے سے بڑا انڈسٹریز تھیلی لے کر آ رہے, بڑے سے بڑا کسٹم آفیسر تھیلی لے کر آ رہے, بڑے سے بڑا کروڑ پتی آ رہا ہے, بڑی عمر کے چھوٹی عمر کے جوان سارے آ رہے. یہاں تک کہ ساتھی خوشی کے مارے روز یہ کہ تھوڑی سی محنت پر اللہ نے کیا نتیجہ دکھایا. اس لیے میرے دوستو ایک بات تو 2.5 گھنٹے میں یہ ہے کہ 2.5 گھنٹے پورے لگانا. کتنے لگانا؟ 2.5 گھنٹے میں کتنی منٹ ہوتی ہے؟ کیا بھائی کتنی منٹ ہوتی ہے؟ تو یہ بتاؤ اس مجمع میں 150 منٹ لگانے کے لیے کون تیار ہے؟
کہ 150 منٹ پوری لگائیں گے ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے, جان مان میں برکت عطا فرمائے. اب میرے دوستوں 150 منٹ میں جب آپ لگانے کا طے کرو گے تو اللہ کام کے تقاضے آپ کے اوپر کھولیں گے. اس لیے کہ ابھی تو کام کرو کہ ملاقات میں ملے تو ٹھیک ہے, نہیں تو گھر پر چلیں گے. جب آپ کے پاس 2.5 گھنٹہ پورا ہے تو آپ اپنے اور آپ کے علاقے کو بھی تقسیم کر لیا, 30 40 50 گھر. اب ایک گھر پر گئے آپ, کبھی گھر پر نہیں ہے تو آپ پوچھو بھائی کہاں ملیں گے یہ؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ ہمارا کارخانہ ہے فلانی جگہ, وہاں ملیں گے. پیدل جا سکتے ہیں تو پیدل چلے جاؤ, رکشا سے جا سکتے ہیں تو رکشا سے چلے جاؤ. تو پیدل جاؤ گے تو جسمانی طاقت لگے گی, رکشا سے جاؤ گے تو پیسہ لگے گا, تو جان مال لگے گی نا, جان مال لگی. پھر آپ پہنچے, وہاں گئے تو پتا چلا کہ کارخانے سے ابھی نکلا ہے, فلانی جگہ دوستوں میں بیٹھ کر کیرم کھیلنا ہوگا. آپ کے پاس تو 2.5 گھنٹہ پورا ہے, آپ کو کسی چیز کی جلدی نہیں ہے کہ مجھے گھر جانا ہے, تو آپ وہاں سے وہاں چلے جاؤ. جب آپ 3 جگہ دھکا کھاتے ہوئے اس کے پاس اپنے آپ کو تھکا کر اور چند پیسے خرچ کر کے پہنچو گے تو آپ یقین مانو اللہ تعالیٰ آپ کی بات سے وزن پیدا کر دیں گے اور سامنے والے میں قبولیت کی استعداد پیدا کر دیں گے. یہ اتنا طاقتور کام ہے. آپ کے 2 بول, بھلے آپ کو تقریر کرنا نہ آتا ہو, 2 بول آپ بولو گے, اللہ وہ 2 بول کا اس کے دل پر وہ اثر ڈالیں گے کہ وہ آپ کی محنت کے لیے تیار ہو جائے. اس کے لیے ایک درخواست تو آپ سے یہ ہے کہ 2.5 گھنٹہ آپ پورا لگانے کا عزم کریں. انشاءاللہ آپ دیکھو گے 1 مہینہ ہوتے ہوتے کام جہاں پر ہے اس سے کئی گنا انشاءاللہ آگے بڑھ گے, کر لیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میرے دوستوں دوسری بات یہ ہے کہ 2.5 گھنٹے میں آپ گھروں کو اور دکانوں کو تقسیم کرو. ہر جماعت کو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری محنت کا دائرہ کتنا ہے. جب محنت کا دائرہ آپ کو اس کو معلوم ہوگا اور اپنی محنت کا نفع اس کو نظر آئے گا تو آپ کو اس کو دوڑانا نہیں پڑے گا, وہ تو خود دوڑے گا. جب 1 مہینے میں یہ دیکھے گا کہ 5 آدمی نمازی بن گئے, 2 آدمیوں نے غلط زندگی سے توبہ کیا اور 2 آدمی چلے میں چلے گئے, تو آپ بتاؤ جب ہر جماعت کو اپنی محنت کا نفع دکھے گا تو ان کی طبیعت کام پر چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ اتنی چلے گی کہ آپ کے روکنے سے رکیں گے نہیں. وہ تو ہر جماعت کو اس کی محنت کا نفع نظر آنا چاہیے. وہ اسی وقت میں ہوگا جب آپ کام تقسیم کر کے ساتھیوں کو محنت کے اوپر لگائیں گے. 1-2.5 گھنٹہ لگانا اور اپنے کام کو تقسیم کرنا. اس لیے میرے دوستوں اس طریقے سے 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ایک مسلمان کے پاس جانا, کسی کو اپنا مخالف نہیں سمجھنا. کوئی ہمارا مخالف نہیں ہے, ہمارا مخالف نفس ہے, شیطان ہے اور ماحول ہے, برا ماحول, اور باقی چوتھا ہمارا کوئی دشمن نہیں. کسی مسلمان کو دشمن نہ سمجھو. ہر مسلمان سے اپنے دل کو صاف کر کے اس کے پاس جاؤ. جب صاف کر کے جائیں گے تو پھر صاف بات زبان سے نکلے گی, اور جب دلوں میں میل ہوگا تو زبان سے میلی بات نکلے گی. اس لیے صاف دل لے کر ایک ایمان والے کے پاس جانا, اور جا کر ان کو میں نے جیسے پہلے کہا اللہ سمجھانا, دین کا نفع سمجھانا, آخرت سمجھانا, اور اس کے بعد اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے تیار کرنا. جب آپ کی مسجد میں 4 مہینے کی جماعت کا عنوان ہوگا کہ فلانے مہینے میں ہمارے یہاں سے 4 مہینے کی جماعت جانے والی ہے, تو ہر ایمان والے کو آپ 4 مہینے کی دعوت دو کہ الحمدللہ اپنے یہاں سے 4 مہینے کی جماعت جا رہی ہے, آپ اس کے لیے تیاری کرو. تیار ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو آپ چلے کی کرو. چلے کے لیے نہیں تیار ہوا تو 3 دن کی کرو. اوپر سے نیچے آؤ گے تو کام ہو جائے گا. آدمی کو موت پر پکڑیں گے تو بخار کے لیے راضی ہو جائے گا کہ بھائی آپ 4 مہینے کی بات کرو گے تو 3 دن کے لیے خوشی خوشی تیار ہو جائے گا. اور آپ نے کہا بھائی تمہارے 3 دن کے کیا, میرا کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اوپر سے نیچے آنا اور 3 دن کے لیے بھی تیار نہیں ہوا تو آپ مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے اس کو تیار کریں. کہ بھائی کسی وجہ سے آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے, کوئی بات نہیں, مسجد میں اعمال ہوتے ہی ان اعمال میں کسی نہ کسی عمل میں آپ جڑ جاؤ, اللہ تعالیٰ آپ کو آگے کے لیے آپ کے لیے آسانی فرما دے. تو اس طریقے سے ایک گھر ایک فرد پر 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے محنت کرنا اور 4 مہینے سے لے کر مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے ان کو تیار کرنا, جو میں انشاءاللہ کریں گے. اسی کے ساتھ 2 بیسے ہے, 2 تعلیم ہے, وہ بھی کرنا ہے. اب اسی کے ساتھ 5واں عمل جو ہے وہ 3 دن کا ہے کہ 3 دن ہی چلنا ہے, 4 مہینہ ہی. اس میں سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس جو ہے وہ 3 دن کی ہے.
آپ دیکھو کسی مسجد میں سے ایک جماعت چلنے کی سال میں نکلتی ہے، لیکن ہر مہینے میں 3 دن کی 1-2 جماعتیں ضرور نکلتی ہیں کہ بھائی نکلتی ہے نہیں نکلتی. تو آپ کو سال بھر میں آپ کے ہاتھ میں کتنے آدمی لگے؟ تقریباً 100 آدمی آپ کے ہاتھ میں لگے، 10 جماعتیں آگے نکلی ہے، جبکہ چلنے میں 10 ہی آدمی گئے. تو سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس جو ہے وہ 3 دن کی ہے. اگر یہ 3 دن کا نظام صحیح ہو جائے گا تو آپ دیکھو گے کہ ہماری پورے کام کی عمارت ٹھیک ہو جائے گی. اس لیے 3 دن کے اندر میں 2 باتیں ہیں. 3 دن میں ایک تو وقت پورا کرنا اور ایک اعمال پورے کرنا. اگر وقت پورا نہیں ہوا تو بھی اس کا نفع ادھورا رہے گا. وقت پورا ہو گیا لیکن اعمال پورے نہیں ہوئے تو بھی نفع ادھورا رہے گا. اس لیے وقت پورا کرنا اور اعمال پورے کرنا. ایک آدمی کے پاس میں 72 ہاتھ کی رسی ہے اور کنویں میں پانی جو ہے وہ 74 ہاتھ پر ہے. 2 فٹ ہی کم ہے کہ بھائی آدمی پانی تک پہنچ سکے گا. بولے 2 فٹ کا ہی تو فرق ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ہم کہتے ہیں نا 2-3 گھنٹے کا ہی فرق ہے، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اگر 2 فٹ نہیں ہے تو آپ پانی تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے 74 ہاتھ پوری رسی چاہیے. ایسا ہی 72 گھنٹے پورے لگانا. آپ یہ بتاؤ اس مجمع میں سے کون ساتھی ہے جو کہے کہ ہم 72 گھنٹے پورے لگائیں گے؟ ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ. اللہ قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مجمع کو اس ملک کے لیے اور پورے عالم کے لیے اللہ خیر کا ذریعہ بنائے. اسی کے ساتھ میرے دوستو 72 گھنٹوں میں اعمال پورے کرنا ہے. اس لیے کہ وقت پورا ہوا اعمال پورے نہیں ہوئے تو آدمی میں کچھ آئے گا ہی نہیں. دیکھو آدمی کے بننے کی 2 بنیادیں ہیں. ایک بنیاد کرنا ہے، ایک بنیاد بچنا ہے. کہ کرنے کے سارے کام کرتے ہوئے 3 دن لگانا، چلہ لگانا 4 مہینہ لگانا. بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے چلہ 4 مہینہ لگانا اور 3 دن لگانا. کرنے کے کام کیے ہی نہیں 3 دن میں تو اندر میں کچھ آئے گا ہی نہیں. اور کرنے کے کام کیے لیکن بچنے کی چیزوں سے نہیں بچا تو جو عمل کا نور آیا وہ نکل گیا. تو کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں. جیسے ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، یہاں سے مشین لگا ہوا ہے لیکن ہوا آ ہی نہیں رہی ہے کیونکہ وہ کمرہ ٹھنڈا ہوگا. ہوا آ رہی ہے لیکن وہاں کھڑکی کھلی ہوئی ہے کیونکہ وہ کمرہ ٹھنڈا ہوگا. جو ہوا ہی نکل گئی، ہوا ہی نکل گئی. ایسا ہی آدمی کبھی بن نہیں سکتا ہے جب تک 2 چیزیں اس کی زندگی میں نہ آئے. ایک تو کرنے کے کام کرے، ایک بچنے کی چیزوں سے بچے، تب جا کر آدمی بنے گا. اور بننے کے معنی کیا ہے؟ بننے کے معنی یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، آخرت کی طرف ہو جائے اور فکر دعوت کا بن جائے. کس کا بن جائے؟ دعوت کا فکر. دعوت کا فکر بنا اس لیے کہ آج کام تبلیغ کا ہے اور فکر دنیا کی ہے. اس کے لیے محنت پہ جان نہیں پڑ رہی ہے. محنت پہ جان اس وقت پہ پڑے گی جب محنت بھی تبلیغ کی ہو اور فکر بھی تبلیغ کی ہو. تو یہ محنت فکر کی تبدیلی کا کے لیے ہے اور لوگ کو صحیح کرنے کے لیے. تو اس کے لیے 2 چیزیں کرنا پڑے گا تو جا کر یہ 2 چیزیں حاصل ہوگی. کرنے کے سارے انفرادی اجتماعی کام کرنا، بچنے کی ساری چیزوں سے بچنا. تو پہلی بات ہر جانے والی جماعت کو یہ باتیں سمجھائیں، خود بھی سمجھے اور جانے والی جماعتوں کو بھی سمجھائے کہ انفرادی کام کیا ہے جو کرنے ہیں، اجتماعی کام ہے کیا ہے جو کرنے ہیں. اور رات کو سونے سے پہلے ہر آدمی کو یہ طے کرنا ہے کہ کون سا کام کیا اور کون سا رہ گیا. جو رہ گیا وہ پورا کرے پھر سو. یہ سب سے پہلی بنیاد ہے ہماری محنت کی. جب ہم بنیں گے تو دنیا میں بناؤ آئے گا. جب ہمارے اندر کا باطل ٹوٹے گا تو دنیا کے باطل کو اللہ توڑیں گے. اور ہمارے اندر کا باطل کیا ہے؟ حب مال ہے اور حب جاہ ہے. مال کی محبت اور بڑے بننے کی محبت. جب ہمارے اندر سے یہ ختم ہوگی تو اللہ دنیا کے باطل کو جھٹکے میں توڑ دیں گے. اس لیے کہ دنیا کا باطل تو بہت بودا ہے. ایسا بودا ہے اللہ فرماتے اس کی حیثیت مکڑی اور مکڑی کے جالے سے زیادہ ہمارے سامنے نہیں ہے. مکڑی اور مکڑی کو جالے سے توڑنے کے لیے کوئی لمبی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک جھاڑو سے ٹوٹ جاتا ہے. فرمایا دنیا کی ساری طاقت اور ساری انسانیت کی ٹیکنالوجی اللہ کے یہاں سے پانی کے ایک ریلے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، ایک ہوا کے جھونکے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اگر آگ کا لاوا نکال دے تو پوری دنیا کا فائر بریگیڈ اس کو بجھا نہیں سکتا ہے. اور اگر دنیا زمین کو ہلا دے تو اس کو قبرستان بنانے سے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کی تو بڑی شان ہے.
تو اللہ تعالیٰ دنیا کے باطل پر کب ہاتھ ڈالیں گے؟ جب حق والوں میں حق زندہ ہوگا تب دنیا کے باطل پر ہاتھ ڈالیں گے. اس لیے پہلی بنیاد ہے کرنا اور بچنا. دوسرا میرے دوستوں، ہم لوگ جو جماعتوں میں پھر رہے ہیں وہ ہماری بنیاد بیانات نہیں ہے کہ جہاں ہم جائیں گے وہاں تقریر کر کے آئیں گے 3 دن، ہر مسجد میں 2 دن رہ کر تقریر کریں گے اور آگے بڑھیں گے. یہ ہماری محنت کی بنیاد نہیں ہے. اس لیے کہ امت کو دین معلوم ہے اور امت کے پاس دین پر چلنے کے وسائل ہے. ایک آدمی بے نمازی ہے، اس کو معلوم ہے نماز پڑھنا فرض ہے. ایک آدمی سودی کام کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے سود حرام ہے. ایسا ہی دین پر چلنے کے وسائل ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، علماء کرام ہے اور ساری دینی شکلیں دنیا میں موجود ہے، لیکن عمل نہیں. اور بدعملی کا کیا حال ہے؟ دنیا میں کہنے کو آپ بڑے کہہ دو کہ 70 مسلمانوں کے ملک ہے، لیکن کوئی ملک ایسا نہیں بتلا سکتے کہ جس ملک کے 100% باشندے دین پر چل رہے. ملک کو آپ چھوڑو، کوئی صوبہ نہیں بتلا سکتے، صوبہ سے نیچے کوئی تحصیل نہیں بتلا سکتے، تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں جس میں 3000 مسلمانوں کی فیملیاں ہو اور وہ پورے دین پر چل رہی ہو، ایسا ایک گاؤں بتانا ہمارے لیے مشکل ہے. معلومات بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن عمل نہیں ہے. تو عمل اس لیے نہیں ہے کہ عمل کی طاقت نہیں ہے اندر. تو ہمارے بیانات سے یہ طاقت نہیں پیدا ہوگی کہ 3 دن بیان کریں اور طاقت پیدا ہو جائے. آپ دیکھو جمعہ کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں، بیانات سنتے ہیں. عصر کی نماز میں وہی پرانے نمازی ہوتے ہیں. اس لیے ہماری نقل و حرکت کی بنیاد یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ جاؤ، جس گاؤں میں جاؤ، 3 دن ایک ایک گھر، ایک ایک فرد پر محنت کر کے ان کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی محنت کرو. ہر 3 دن کی جماعت، 4 مہینہ چلہ، آخری درجے میں 3 دن کی نقد جماعت نکال کر ضرور آنا چاہیے. جب نقد جماعت نکالنے کی جماعت محنت کرے گی تو یہ بنے گی اور بن کر واپس آئے گی، ورنہ جیسی گئی ہے ایسے ہی واپس آئے. یہ دوسری بنیاد ہے. تیسری بنیاد یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ گئے ہیں وہاں مسجدوار جماعت نہیں ہے تو 3 دن وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ پلا کر مانوس کر کے قریب کر کے اپنے ساتھ رکھو. مشورے میں شریک کریں، تعلیم میں شریک کریں، گشتوں میں شریک کریں، ملاقاتوں میں شریک کریں. یہی ہمارے 5 کام ہیں. اور تیسرے دن ان کی تشکیل کریں، مسجدوار جماعت بنائیں. دوسرے مہینے میں جائے اور مضبوط کرے، تیسرے مہینے میں جائے اور مضبوط کرے. 2 3 4 مہینہ ہوتے ہوتے مسجدوار جماعت کو کام پر لگائیں. مسجدوار جماعت بنی ہوئی ہے تو اس کو کام پر لگاؤ. اس لیے کہ نام کی بہت ہے، کام کی بہت تھوڑی ہے. مسجدوار جماعتیں نام کی بہت اور کام کی بہت تھوڑی. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ 80% عملہ ہمارا وقت لگایا ہوا کام سے بیٹھا ہوا ہے. اپنی اپنی مسجدوں کا ہم جائزہ لیں. مشکل سے 20% مری حالت میں تبلیغ میں چل رہے ہیں. 80% عملہ ہمارا کام سے بیٹھا ہوا ہے، جن کا سالانہ ماہانہ یومیہ وقت تبلیغ میں نہیں لگتا. آپ بتاؤ یہ آگے بڑھیں گے کہ نہیں پیچھے جائیں گے؟ باقی رہیں گے کہ ضائع ہو جائیں گے؟ یہ ضائع ہو جائیں گے اور یہ نیچے اتر جائیں گے. اس لیے کہ آدمی کو کام پر باقی رکھنے کا اور ترقی کا راستہ صرف کام ہے، دوسری کوئی بنیاد نہیں. تو اس لیے مسجد اور جماعت ہے تو اس کو کام پر لگاؤ. آپ نے دیکھا کہ 20 آدمی حرکت میں ہیں، 100 آدمی وقت لگائے ہوئے، تو 80 آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کام میں لگانے کے لیے آپ 3 دن محنت کرو، ان کے لیے دعا مانگو، ان کو ہمت افزائی کرو. ہر جماعت کے ہاتھوں 2 4 آدمی کام پر لگیں گے تو سال بھر کے اندر میں 5 25 آدمی کام پر لگ جائیں گے. آج یہ ہے کہ سال بھر جماعتیں مسجدوں میں آتی جاتی ہے، ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا کام پر لگتا نہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس لیے میرے دوستو یہ مسجد اور جماعت کے اندر میں نہیں ہے تو بنانا، بنی ہوئی جماعت ہے تو کام پر لگانا. وقت لگائے ہوئے لوگ زیادہ ہے، حرکت میں تھوڑے ہیں تو بیٹھے ہوئے لوگوں کو حرکت میں لانا. جو لوگ آپ کے ہاتھوں جماعت میں نکلیں گے، نئے لوگ جو آپ کے ہاتھوں بیٹھے ہوئے لوگ کام پر لگیں گے، تو یہی آپ کی کمائی ہوئی. آپ بتاؤ سال بھر آپ نے 3 دن لگائے، ایک آدمی نیا تبلیغ میں نکلا نہیں، ایک بھی بیٹھا ہوا آدمی کام پر آپ نے لگایا نہیں، تو 10 سال 10 مہینے تک آپ نے 3 دن لگا کر کیا کمائی کیا؟ ثواب سے میں انکار نہیں کرتا، ثواب آپ کو خوب ملے گا، لیکن آپ کے ہاتھوں کوئی پائیدار کام نہیں ہوا. پائیدار کام اس وقت ہوگا جب آپ کے ہاتھوں نئے لوگ محنت میں لگیں گے اور بیٹھے ہوئے لوگ کام پر لگیں گے. اور اسی کے ساتھ آخری بات میرے دوستوں ہر جماعت کو سمجھانے کی یہ ہے کہ دن بھر ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو تھکانا اور رات کا اچھا وقت لے کر نماز اور دعا میں اور اللہ کے سامنے آہوزاری میں لگانا. اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے. پوری بات
اس لیے میرے دوستوں یہ ہر جگہ جا کر کے مسجد وار جماعت بن نہیں ہے تو بنانا، بنی ہوئی جماعت ہے تو کام پر لگانا، بیٹھے ہوئے لوگوں کو حرکت میں لانا، یہ ہماری محنت کی بنیادیں ہیں۔ ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر تھکنا، سر کھجانے کی فرصت نہیں ہونی چاہیے۔ پورا دن اتنا کام ہمارے دلوں پر دماغ پر ہونا چاہیے، اور جب دن بھر تھکیں گے تو اللہ کو سوتے ہوئے بھی اچھے لگیں گے۔ یاد رکھو، جب اللہ کی نسبت پر تھکیں گے نا، جب بیٹا تھک کے آتا ہے تو ماں باپ کتنے خوش ہو جاتے ہیں، بولے اس کے لیے گرم پانی کرو، اس کے لیے کھانا کھاتے، روٹی گرم بناؤ۔ جب اللہ کی نسبت پر تھک جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو تھکانے کا کام نہیں، یہ صرف جانے آنے کا کام نہیں ہے۔ اس لیے دن بھر اپنے آپ کو تھکانا اور رات کو اچھا وقت لے کر کے اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں اور آہوزاری میں لگنا، اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے۔ یہ نقل و حرکت ایک برتن ہے تو خالی برتن کی قیمت نہیں ہوتی۔ بسلری کی بوتل ہے، پانی نہیں ہے اس میں، تو اس کی کیا قیمت ہے؟ اور اگر اس میں پانی ہے تو 15 روپیہ ہے، اور اس میں دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے، اور اگر اس میں شہد ہے تو 500 روپیہ ہے، اور چاندی ہے تو ہزاروں روپیہ ہے، اور سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے۔ عربی میں کہتے ہیں ضرب کی قیمت مضروب کی وجہ سے ہوتی ہے، آدمی کی قیمت ایمان کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان کے پاس ایمان نہیں ہے تو پوری دنیا کا صدر اللہ کی نگاہ میں کتے اور خنزیر سے زیادہ بھی بدتر ہے۔ تو اس لیے ہماری اس محنت کی روح جو ہے وہ دعوت اور دعا ہے کہ دن میں لوگوں کے پیچھے بے قرار ہو کر دوڑنا، جہاں ملے وہاں دوڑو، اور تھکنا، توحید سمجھانا، رسالت سمجھانا، آخرت سمجھانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے ان کو تیار کرنا، اور رات کو اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہانا۔ یہ ہماری محنت کی روح ہے، دعوت اور دعا۔ لیکن دعوت جہالت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، دعوت علم کے ساتھ ہو۔ اس لیے گھنٹوں تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر دعوت کا علم لینا۔ آج تو یہ علم ہمارے بیانات میں سے نکل گیا، ابھی تو بیانات کی نقل ہی شروع ہو گئی، کوئی کس کی نقل کر رہا ہے، کوئی کس کی نقل کر رہا ہے۔ حالانکہ نقل کرنے والے کو تو عقل ہوتی ہی نہیں ہے کہ یہ بات نقل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن نقل ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تبلیغی بیان میں بیٹھے تھے اور بیان کے بعد کہنے لگے کہ اس مبین نے 200 صحیح حدیث بیان کیا۔ ایک زمانہ وہ تھا ہمارا کہ ہم ایمان کی دعوت دیں گے، اس کے فضائل سنائیں گے، ادھر ادھر کی تقریروں کے نقل سے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے تقریروں کی نقل نہیں کرنا چاہیے، ہم کو علم ان فضائل کی کتابوں سے لینا چاہیے جس میں قرآن اور حدیث کا علم اللہ والوں نے جمع کیا ہے، اور امت کی جو ضرورت ہے وہ پوری ضرورت اسی میں جمع کی ہوئی ہے۔ اس لیے گھنٹوں تعلیم کے حلقے میں اس علم کو لینا اور اپنی دعوت میں اس کو دینا۔ ایمان کے فضائل سنائیں گے، ایمان کی دعوت دیں گے، ایمان کے فضائل سنائیں گے۔ نماز کی دعوت دیں گے، نماز کے فضائل سنائیں گے۔ علم کی دعوت دیں گے، علم کے فضائل سنائیں گے۔ یہ راستہ ہے دعوت کا اور تبلیغ کا۔ اس لیے دعوت علم کے ساتھ مزین ہونی چاہیے، جہالت کے ساتھ نہیں۔ نقل کرنے والا بھی جاہل ہی ہوتا ہے، اس کو سلیقہ ہی نہیں ہوتا کہ نقل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے علم کے ساتھ دعوت اور غفلت کے ساتھ دعوت نہیں۔ ایک آدمی خود ہی اللہ کو بھولا ہوا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا ہوا ہے، تو بھولا ہوا آدمی اللہ کو کیسے یاد دلائے گا کہ بھائی سویا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے، جاگا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے۔ اس لیے روز اللہ سے ہمارا تعلق بڑھنا چاہیے، محبت کا، یقین کا، خشیت کا، ذکر کی کثرت سے، تسبیح سے، قرآن پاک خود پڑھنے سے، اور اسی کے ساتھ نوافل کی اور سجدوں کی کثرت سے روز اللہ سے ہمارا تعلق بڑھے، تاکہ اللہ کے تعلق کے راستے سے لوگوں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ سکے۔ اور اسی کے ساتھ من مانی کے ساتھ تبلیغ کرنے سے آدمی نہیں بنتا، آدمی قربانی سے بنتا ہے۔ اس سے بنتا ہے قربانی سے، من مانی سے نہیں بنتا۔ من مانی سے تو پوری زندگی علم کی خدمت کر کے، سخاوت کر کے اور تبلیغ کا کام کر کے شہید ہو کر کے بھی نہیں بنا، جہنم میں چلا جائے گا۔ آدمی جو بنتا ہے وہ قربانی سے بنتا ہے۔ تو قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جی چاہی کو چھوڑنا، کہ جی نہیں چاہ رہا ہے اور اللہ کا حکم آ گیا تو جی چاہی پر نہیں چلیں گے، حکم پورا کریں گے۔
جی چاہی کو حکم دعوت کے تقاضے پر چھوڑنا. یہ دعوت کا تقاضا آ گیا اور جی نہیں چاہ رہا ہے تو جی چاہی کو چھوڑیں گے, دعوت کے تقاضے کو پورا کریں گے. اس کا نام قربانی ہے. بھائی ان کا دعوت کا تقاضا آیا اور دنیا کے تقاضے ٹکرائے سامنے, تو دنیا کے تقاضوں کو پیچھے کریں گے, دین کے اور دعوت کے تقاضے کو آگے کریں گے. اس کا نام قربانی ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی جو بارڈر ہے وہ ہم پار نہیں کرتے, تو اللہ کی مدد تک پہنچے ہی نہیں ہے. جب وہ قربانی کی بارڈر پار کر لیں گے تو اللہ کی مدد تک پہنچ جائیں گے. اس لیے قربانی کے ساتھ اس محنت کو کرنا. جب اس طریقے سے اس محنت کو کریں گے تو اللہ 4 انعام دیں گے. ایک, اللہ روز ہدایت پہ ترقی عطا فرمائیں گے, اور جب ہدایت پہ ترقی ہوگی تو کام میں روز طبیعت چلے گی, چلانا نہیں پڑے گی. اس لیے کہ کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو آدمی کی طبیعت خوب چلتی ہے. تو ایسا ہدایت پہ روحانیت پہ ترقی ہوگی تو روز طبیعت کام پر چلے گی. تو اللہ ایک ہدایت پہ ترقی عطا فرمائیں گے, یہ اللہ کی طرف سے پکا کھٹا وعدہ ہے. دوسرا, اللہ حلال روزی دیں گے اپنے خزانے سے. اللہ اپنے خزانے سے حلال روزی دیں گے, اور اتنی دیں گے کہ کھاتے کھلاتے تھک جاوے اور ختم ہو کر کے نہ دے. یہ دوسرا انعام اللہ کی طرف سے ملے گا کام کا صحیح رخ قائم کرنے کی وجہ سے. اور تیسرا انعام اللہ کا یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ الجھنوں کے حالات کو ختم کر کے عافیت کے حالات پیدا فرما دیں گے. گھریلو زندگی میں, اجتماعی زندگیوں میں عافیت کے حالات پیدا کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ سے, وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ صحابہ سے یاد کرو زمانے کو جب تم بہت تھوڑے تھے اور بہت کمزور تھے, اور ہر وقت تم کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ مکہ کے بے ایمان ابھی ہمیں ختم کر دیں گے اور سب ہستی سے مٹا دیں گے. اللہ فرماتے ہم نے تم کو ٹھکانہ دیا اور ہم نے تمہاری مدد کیا اور ہم نے تمہیں پاکیزہ روزی دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. صحابہ 1000 سال تک دنیا کے پیچھے دنیا کے راستے سے محنت کرتے تو اتنی روزی نہیں مل سکتی تھی اور اتنے حالات نہیں بن سکتے تھے جو اللہ نے دین اور دین کی محنت کے راستے سے صرف 25 سال کے عرصے میں بنائے. یہ امت کے سنبھلنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے. صدیوں کے نقصان کی تلافی سالوں میں کرنے کا راستہ یہ دعوت اور تبلیغ کا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح بنیادوں کے ساتھ کیا جائے. اس لیے میرے دوستوں, بنیادوں کے ساتھ جماعتوں کو نکال کر کے بھیجنا تاکہ ہمارے 3 دن کا نظام صحیح ہو جائے گا تو پورا نظام صحیح ہو. اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ جماعت کے نکلنے کا وقت صحیح کیا جائے. عام طور پر دنیا میں جماعت کے نکلنے کا وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ روانگی کی بات اچھی طرح سمجھا نہیں سکتے. آپ کے یہاں کیا ہے مجھے معلوم نہیں, میں نے پوچھا نہیں, لیکن عام طور پر یہ ہے کہ دن میں 10 بجے 11 بجے جماعتیں نکلتی ہے. اگر جمعہ سنیچر اتوار ہے تو جمعہ کو 10 بجے 11 بجے جماعتیں نکلتی ہیں. کہ بھائی یہی حال تمہارے یہاں بھی ہے کہ کچھ اچھا ہے؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں کوے کالے ہی کالے ہیں, پوری دنیا میں کوے کالے ہیں. اب آپ یہ بتاؤ 10-11 بجے اگر ساتھی جمع ہوں گے تو آپ یہ بتاؤ 1 گھنٹے تک یہ ساری باتیں آپ اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں؟ نہ سمجھانے والے کے پاس ٹائم ہے اور نہ جانے والوں کے پاس ٹائم ہے. کبھی بھی کام بنیادوں پر آ نہیں سکتا. یاد رکھو میری بات, کام کی بنیادوں پر آنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ 10 بجے جمع ہوتے ہو, اس کے بدلے میں آپ جمعرات کا دن گزر کر جو جمعہ کی رات ہے اس میں کھا پی کر آرام کر کھا پی کر کے نہا دھو کر آپ تھیلی لے کر رات کو مسجد میں آ جاؤ. 10 بجے 11 بجے جتنے وقت میں آسانی ہو قیام کرو, رات کو تہجد پڑھو, فجر کے بعد روانگی کی یہ بات سمجھاؤ. جانے والوں کے پاس بھی ٹائم ہے اور سمجھانے والے کے پاس بھی ٹائم ہے. انشاءاللہ 2 مہینہ ہوتے ہوتے ہمارے کام میں وہ پختگی آ جائے گی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. کہ بھائی اس کے لیے سب تیار ہے. رات کو کون جڑے گا, تھیلی لے کر کون آئے گا؟ ماشاءاللہ پورا مجمع ہے. اس لیے نکلنے کا وقت صحیح کرو تاکہ کام کی سمجھائش قابو میں آ جائے. اور اسی کے ساتھ جب جماعت واپس آئے تو اب اس کی روانگی جو سمجھائی تھی اس کی کارگزاری لو کہ کرنے کے کام ہوئے یا کمی رہی. جماعت کے نکالنے کی کیا محنت ہوئی؟ مسجد وار جماعت تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی تو اس کو بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے دھونے کا کیا نظام رہا؟ جو باتیں سمجھائی جائے اس کو کارگزاری میں لائی جائے گی تو انشاءاللہ چند مہینے ہوتے ہوتے ہم دیکھیں گے کہ کام اپنے رخ پر انشاءاللہ پڑ جائے گا. کہ وہ چلیں گے انشاءاللہ.
اسی کے ساتھ دو باتیں مختصر انداز میں کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے اس پورے مجمع کو ہر وقت میں یہ سامنے رکھنا ہے کہ ہم کو جانا کہاں ہے. ہر آدمی کی منزل ہوتی ہے نا کہ بھئی مجھے کہاں جانا ہے. جب منزل کا تعین نہیں ہوتا ہے تو آدمی راستے کی صعوبتوں سے تھک ہار کر کے یا تو بیٹھ جاتا ہے یا راستہ بدل دیتا ہے. اور جب منزل طے ہو جاتی ہے تو آدمی جان پر کھیل کر کے بھی منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو ہماری اس محنت کی کیا منزل ہے؟ ہم کو کہاں جانا ہے؟ فرمایا ہماری منزل جو ہے وہ صحابہ ہے. ہماری اس محنت کی منزل کیا ہے؟ صحابہ ہے. ہم کو وہاں جانا ہے جہاں صحابہ تھے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صحابی بنیں گے. ہاں صحابہ میں جو بنیادیں تھیں وہ بنیادیں اللہ جن کے نصیب میں ہوگا ان کے اندر میں زندہ فرما دیں گے، اور جن کے نصیب میں نہیں ہوا لیکن کرتے ہوئے مرا تو اللہ ان کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے. تو حشر والا بھی کامیاب ہو جائے گا اور پہنچنے والا بھی کامیاب ہو جائے گا. تو ہماری منزل صحابہ ہے. تو صحابہ میں کیا تھا؟ ہمارے صحابہ میں دو باتیں تھیں. ایک پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا. دوسری بات 100% صحابہ نے اپنی جان مال کو بے قیمت بنایا تھا اللہ کے دین کے مقابلے میں. کہ ایک کا تقاضا ہے تو ایک لگائیں گے، اور خاندان کے لگانے کا تقاضا ہے تو خاندان کو لگائیں گے. اور 1 روپے لگانے کا تقاضا ہے تو 1 روپیہ لگائیں گے. اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار پر اس یقین کے ساتھ لگائیں گے کہ اللہ کے نام پر اجڑنا طے کریں گے تو اللہ اجاڑیں گے نہیں، اللہ آباد کر دیں گے. اس یقین کے ساتھ 100% صحابہ نے یہ دو باتیں کی. جس زمانے میں امت کے ایک معتدل مجمع میں یہ دو بنیادیں زندہ ہو جائے گی، اللہ اس مجمع سے ویسا ہی کام لیں گے جیسا اللہ نے صحابہ سے کام لیا. اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے، اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ کر کے ان کو طاقتور بنا دیں گے. اور دنیا کی کوئی طاقت ان کا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے، اور اللہ ان کی بات کو دنیا میں چلا دیں گے اور انسانیت کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کی راہ پر ڈال دیں گے. اس لیے ہماری منزل صحابہ ہے، اس کو بنا کر ہم کو چلنا ہے کیونکہ اس کے لیے سب تیار ہے. اسی کے ساتھ آخری بات یہ ہے کہ ہماری اپنی محنت میں 2.5 گھنٹے کی محنت میں، ہماری 3 دن کی محنت میں، چلے 4 مہینے کی محنت میں، بیرون ملک کے 4 مہینے کی محنت میں ہمیں ایسے گھر اور ایسے ایمان والوں کو اور ایسے علاقوں کو تلاش کرنا ہے کہ جہاں کے مسلمان غریب بھی ہیں اور اپنے دین سے بے خبر بھی ہے. اپنی محنت کا میدان ان لوگوں کو بنانا ہے. کھانا جو ہے وہ پیٹ بھرے کے لیے نہیں ہوتا، کھانا بھوکے کے لیے ہوتا ہے. ایسا ہی ہماری محنت کے اصل حقدار وہ ایمان والے ہیں کہ جو دین کو بھی نہیں جانتے اور دنیا کے اعتبار سے بیچارے پسماندہ ہے. یہی لوگ ہیں جو باطل کا لقمہ بن جاتے ہیں. دوائی کے پتے پر آدمی بک جاتا ہے، گھر کی ریپیئرنگ پر آدمی بک جاتا ہے، بچوں کی تعلیم پر آدمی بک جاتا ہے. تو وہ مجمع اس کی حفاظت کا راستہ یہ ہے کہ ہمارا یہ مجمع ایسے لوگوں کو اپنی محنت کا نشانہ بنائے. 2.5 گھنٹے کی محنت میں ایسے گھر تلاش کریں ہم خصوصیت کے ساتھ. دوسرے دیش میں ایسے محلے تلاش کریں. ایسا ہی 3 دن میں ایسی بستیاں تلاش کریں. صرف کام کے علاقوں میں نہ جائیں بلکہ نئے نئے علاقے کام کے تلاش کریں جہاں ایمان والوں کا یہ حال ہے. ایسا ہی چلوں کے لیے ایسے علاقے تلاش کریں اور 4 مہینے کے لیے ایسے صوبے اور 4 مہینے کے لیے ایسے ملک تلاش کریں. جب ایسے علاقوں میں جا کر ہم کام کریں گے تو اللہ سب سے بڑا انعام جو دیں گے وہ تقوی کی صفت اللہ عطا فرمائیں گے. ان لوگوں میں محنت کرنے سے اللہ تقوی دیں گے، اور تقوی ایمان کی صفات میں سب سے بڑی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے گٹھیاں سلجھ جائے گی. روزی ایسی جگہ سے ملے گی جہاں پہ وہم و گمان نہیں ہوگا. سارے امور اللہ آسان کر دیں گے، گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور جو نیکی کریں گے اس نیکی کا وزن اللہ بڑھا دیں گے. اور قیامت کے دن نیکیاں گنی نہیں جائے گی بلکہ نیکیوں کا وزن ہوگا. اور ایک نیکی میں کتنی قیمت ہو سکتی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ 1 دن اور 1 رات کی نیکی دے دے تو عمر اپنے پورے خاندان کی نیکی دینے کے لیے تیار ہے. حالانکہ عمر کون ہے جن کے 10 سالہ خلافت میں کتنا بڑا کام ہوا، اور حضرت عمر تو مراد ہے اللہ سے مانگ کر ان کو لیا گیا ہے. اتنے بڑے آدمی ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر 1 دن کی اور 1 رات کی نیکی دے دے تو عمر اپنے پورے خاندان کی نیکی دینے کے لیے تیار ہے. تو نیکی میں وزن جو پیدا ہوتا ہے وہ تقوی کے راستے سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ نے بڑا کام دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کام کی پوری قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.